جو زیر ہوتے ہیں حالات کی ذرا سی گردش انہیں اس طرح زبر بنا دیتی ہے کہ انہیں خود اپنے آپ پر ترس آنے لگتا ہے۔ اسی طرح زیر دست بھی کبھی اس طرح بالادست ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے بڑے بڑے زبردست سر نگوں دکھائی دیتے ہیں۔ اس زیر زبر کی کوکھ سے جنم لینے والی ایک سچی رودات، معاشرے کے تغین زدہ کریہ کرداروں کی حقیقی کہانی، ایک وکیل کی ڈائری کا ہنچ کا باب۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ امید کرتی ہوں مرزا امجد بیگ صاحب کی یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی سے کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا، جس کا نام ہے زیر و زبر۔ اس روز گویا کلائنٹس میرے دفتر کا راستہ بھول گئے تھے۔ میں گزشتہ 2 گھنٹے سے اپنے چیمبر میں موجود تھا اور ابھی تک ایک بھی کلائنٹ کی صورت دیکھنے کو نہیں ملی تھی، اور اس خلاف معمول صورت حالات کی 2 بڑی وجوہ تھی۔ ایک تو اس روز کسی سیاسی پارٹی کی طرف سے ہڑتال کی اپیل کی گئی تھی۔ حکومت چونکہ اس ہڑتال کے خلاف تھی، لہٰذا مذکورہ سیاسی پارٹی کو اپنے مقصد میں جزوی کامیابی حاصل ہو سکی۔ بہرحال روزمرہ کی زندگی پر اس ہڑتال کے اچھے خاصے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اس روز دوپہر کے بعد بارش بھی ہو گئی، جس کے باعث کاروبار زندگی ایک طرح سے معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ دسمبر کے اختتامی دن تھے۔ موسم سرما حسب استطاعت جوبن پر تھا۔ بارش نے گویا اس کی استطاعت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب بوریت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو میں نے اپنی سیکریٹری کو انٹرکام کیا۔ نازنین، کیا پوزیشن ہے بھائی باہر کی؟ سر، آج پوزیشن بڑی خراب ہے، نازنین نے معنی خیز انداز میں کہا۔ لگتا ہے آج اس شہر کے بازیوں کو کسی وکیل، کسی قانونی مشورے کی ضرورت نہیں۔ پھر کیا خیال ہے، ہم بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چلتے بنے؟ میں نے نازنین سے پوچھا۔ اس وقت دوپہر کے 4 بجے تھے۔ میں عموماً 2 بجے تک دفتر پہنچ جاتا تھا۔ اگر عدالت میں کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو بات دوسری ہے۔ اس صورت میں مجھے تھوڑی بہت تاخیر ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے عدالت سے فارغ ہونے کے بعد ہی اپنے دفتر کا رخ کرنا ہوتا تھا۔ دفتر سے اٹھنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا۔ اس کا انحصار کلائنٹس کی آمد و شد پر ہوتا تھا۔ عام طور پر 8 ساڑھے 8 بج جایا کرتے تھے، لیکن آج تو یہی نظر آ رہا تھا کہ ہمیں بھی اس سیاسی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے جس نے ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا۔ نازنین میرے سوال کے جواب میں کہا، سر ابھی تو 4 ہی بجے ہیں، اگر ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو 8 بھی بج ہی جائیں گے۔ میں نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، ویسے میں بھی تمہارے خیال سے متفق ہوں، مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، آج اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ عام طور پر ملازمین اس آسرے میں رہتے ہیں کہ ادھر چھٹی کا کوئی بہانہ ہاتھ آیا، ادھر انہوں نے کام چھوڑ کر گھر جانے کے لیے پر تولنا شروع کر دیے۔ مگر نازنین کو میں نے بہت مختلف پایا تھا۔ وہ میرے دفتر کے کام کو اپنا ذاتی کام سمجھ کر کرتی تھی۔ آج جلدی بھاگ جانے کا اچھا خاصا موقع تھا اور میں بھی کچھ اسی قسم کی صلاح دے رہا تھا، لیکن نازنین نے کہا، سر جب دفتر کھول کر بیٹھ ہی گئے ہیں تو پھر کم سے کم 6 بجے تک تو رکے، ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا، کوئی من چلا ہمیں جھانکنے ادھر آ نکلے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اگر ہم سرے سے دفتر کھولتے ہی نہیں تو پھر دوسری بات تھی۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے مذاق کے رنگ میں کہا، جب اوکھلی میں سر دیہی بیٹھے ہیں تو پھر موسلوں سے کیا ڈرنا؟ سر میرا مطلب یہ نہیں تھا، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ نازنین میں حصے مزاح بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ اچھا خاصا مذاق کرنا جانتی تھی اور دوسروں کے معیاری مذاق کو انجوائے بھی کرتی تھی۔ اسے گفتگو کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ ہنسی، خوش مزاج اور شگفتہ لڑکی تھی، تاہم میرے ساتھ وہ قدرے محتاط رہتی تھی۔ وہ جیسے ہی محسوس کرتی کہ جواباً میں بھی مذاق کے موڈ میں ہوں تو بڑی خوش اسلوبی سے پسپائی اختیار کر جاتی تھی، جیسا کہ ابھی میرے اوکھلی اور مسلوں کے ذکر پر اس نے فوراً دفاعی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت پیش کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی یہ محتاط روی محض اس لیے ہو کہ آفٹر آل اس کا باس تھا۔ بہرحال اس کے اعتراض، پسپائی، فرار، ہچکچاہٹ و احتیاط میں بھی ایک حسن تھا۔ میں نے سوچا جب فارغ ہی بیٹھے تو چلو نازنین ہی سے تھوڑی گپ شپ ہو جائے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے اسے پوچھ لیا، تم کیا کر رہی ہو نازنین؟ سر آج کا اخبار دیکھ رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ کیا کوئی ایوننگز ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا نہیں سر، صبح کا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم باسی اخبار پڑھ رہی ہو؟ میں نے کہا صبح کا اخبار تو صبح ہی پڑھنے کا مزہ آتا ہے، صبح موقع نہیں مل سکا تھا نا سر۔ وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، آج مجھے یونیورسٹی بھی جانا تھا، وقت بہت کم تھا میرے پاس۔ نازنین نے اپنی تعلیم کا باقاعدہ سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس وہ پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ میں نے اس کی بات سنی، اس کے خاموش ہونے پر پوچھا، بشارت کا ہے؟ وہ ذرا باہر گیا، شاید سگریٹ وغیرہ لینے۔
بشارت میرے دفتر میں آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ وہ ایک چلتا پرزا قسم کا جوان تھا اور آنکھ کے اشارے پر حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ اس کی مستعدی ہمت اور ولولے کی بنا پر میں نے اس کا نام چراغی جن رکھ دیا تھا۔ اسے یہ ٹائٹل بے حد پسند آیا تھا۔ برا منانے کی بجائے اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں مذاق میں اس سے کہا کرتا تھا، بشارت تم اس دنیا کے وہ واحد جن ہو جو سگریٹ نوشی بھی کرتا ہے۔ وہ کہا لگاتا اور کہتا، وہ اس لیے بیگ صاحب کہ میں آپ کا جن ہوں، لیکن میں حیرت سے پوچھتا، میں تو سگریٹ نہیں پیتا، اس لیے تو میں پیتا ہوں۔ وہ کسی فلسفی کے مانند گردن ہلاتے ہوئے دلیل دیتا، جن یا صاحب جن میں سے کسی ایک کو تو تمباکو نوش ہونا چاہیے نا، کیا یہ کوئی فارمولا ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتا۔ وہ سادگی سے کہتا، نہیں بیگ صاحب، یہ فارمولا نہیں، حاجمولا ہے۔ صرف ایک سگریٹ تمام کھائے پیے کو منٹوں میں ہضم کر دیتی ہے، کبھی آزما کر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، کبھی ٹرائی کروں گا، میں یہ کہہ کر اس سے جان چھڑا لیتا۔ بشارت کا تعلق بہاول نگر سے تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے بھی تھے۔ وہ گزشتہ 5 سال سے کراچی میں تھا۔ اس کے بیوی بچے ادھر بہاول نگر ہی میں رہتے تھے۔ وہ ہر ماہ 2 دن کے لیے ان سے ملنے بہاول نگر جاتا تھا۔ میرے پاس کام کرتے ہوئے اسے 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور خاصا سمجھدار واقع ہوا تھا۔ میں نے بشارت کے خیال کو ذہن سے نکالا اور نازنین سے کہا، تم ذرا میرے پاس آؤ۔ 2 منٹ بعد وہ چیمبر میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ نازنین ایک قسم بامسمہ لڑکی تھی۔ فرصت کے لمحات میں وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی یا میں خود اسے بلا لیتا تھا۔ اسے بات کر کے ساری تھکن، ساری بوریت دور ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی میں نے نازنین کو اسی مقصد سے اپنے چیمبر میں بلایا تھا۔ ہمارے درمیان مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی۔ اس ریسیور کے توسط سے اس نشست کو جمے ابھی 20-25 منٹ ہی ہوئے تھے کہ انٹرکام کا بزر باز اٹھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اس ریسیور کے توسط سے عموماً نازنین کی دلنشین آواز میری سماع تک رسائی حاصل کرتی تھی، مگر وہ تو اس وقت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ میں نے ریسیور کو کان سے لگائے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ہیلو بیگ صاحب، کوئی آیا ہے؟ بشارت کی آواز میرے کان تک پہنچی۔ مس نازنین نظر نہیں آ رہی؟ نازنین میرے پاس ہے، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا۔ پھر پوچھا، تم کس کا ذکر کرے؟ کیا وہ کوئی کلائنٹ ہے؟ شکل سے تو کلائنٹ ہی نظر آتا جناب، بشارت نے جواب دیا۔ کہہ رہا تھا وکیل صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے پوچھا، کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بولا، سلسلہ میں وکیل صاحب کو ہی بتاؤں گا۔ میں نے پوچھا، وکیل صاحب کو آپ کے بارے میں کیا بتاؤں؟ اس سوال کے جواب میں اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے اسے انتظار گاہ میں بٹھایا اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ بشارت نے ایک ہی سانس میں اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم کارڈ مجھ تک پہنچا دو۔ اوکے سر، بشارت نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے انٹرکام کے ریسیور کو کریڈل کیا ہی تھا کہ نازنین اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ذمہ دارانہ لہجے میں بولی، سر میں جا کر اپنی سیٹ سنبھالتی ہوں، بیٹھو ابھی۔ میں نے قطعی انداز میں کہا، میں دیکھ تو لوں وہ ہے کون۔ وہ ایک لفظ ادا کیے بغیر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ بشارت نے نوارد کا تعارفی کارڈ مجھ تک پہنچا دیا۔ میں نے اس کارڈ کا جائزہ لیا۔ وہ کسی اسٹار انٹرپرائز نامی مارکیٹنگ کمپنی کا کارڈ تھا اور فیلڈ آفیسر کے عہدے کے نیچے قلم سے وارث علی لکھا ہوا تھا۔ گویا کوئی فیلڈ آفیسر وارث علی مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اسٹار انٹرپرائز کے فیلڈ آفیسر مسٹر وارث علی کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے۔ میں نے بشارت کے توسط سے اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا۔ ویسے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس مارکیٹنگ کمپنی کا نام میں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک دراز قامت شخص میرے چیمبر میں داخل ہوا۔ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک سیاہ بریف کیس نظر آ رہا تھا، جیسا کہ عموماً مارکیٹنگ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 27 اور 28 کے درمیان قائم کیا۔ گندمی رنگت کا حامل وہ ایک خوش شکل شخص تھا، تاہم اس کے چہرے پر مخصوص دیہاتی پن پایا جاتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد سوالیہ نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھا تو میں نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں وارث صاحب۔ اس نے تشریف رکھ دی اور متعاملانہ لہجے میں مستفسر ہوا، آپ میں سے وکیل کون ہے؟ آپ سے اس کی مراد میں اور نازنین تھے۔ اس کا یہ سوال مجھے عجیب سا لگا، تاہم میں نے کوئی سخت جواب دینے کے بجائے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اگر مرزا امجد بیگ کسی لڑکی کا نام نہیں تو وہ وکیل میں ہی ہوں۔ اوہ سوری، وہ خجالت امیز انداز میں بولا۔ پھر مصافحے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے باہر آویزہ تختی پر آپ کا نام تو پڑھا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا۔ بہرحال وکیل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں مرد اور عورت کی کوئی تحسیس نہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی بیگ صاحب۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا اور اس عمل کو 2-3 مرتبہ دہرانے کے بعد میرا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔
کوئی بات نہیں، غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، اس لیے اسے خطا کا پتلا کہا جاتا ہے۔ فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بیگ صاحب خدمت تو آپ کی میں کرنے آیا ہوں، جواباً وہ بھی خالصتاً پیشہ ورانہ لہجے میں بولا۔ میں نے اور ناظرین نے بیک وقت حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وارث علی نامی وہ شخص اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے مجھ سے مستفسر ہوا۔ بیگ صاحب آپ سگریٹ کون سی پیتے ہیں؟ اس کا یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی سگریٹ کمپنی کا سیلز ریپ ہو۔ بریف کیس میں سے اپنی کمپنی کے مخصوص برانڈ نکال کر وہ مجھے انہیں خریدنے کی ترغیب دے گا اور قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ آج تک کسی کمپنی نے ان سے زیادہ اچھی سگریٹ تیار نہیں کی۔ میں یوں بھی اس وقت فارغ ہی بیٹھا تھا، سوچا تھوڑی سی تفریح اس وارث علی کے ساتھ بھی ہو جائے، لہٰذا میں نے بڑے خوشگوار انداز میں اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کوئی سی بھی نہیں۔ حیرت ہے، بریف کیس کے اندر متحرک اس کے ہاتھ رک گئے۔ کمال ہے، میں نے کہا آپ کو میری سگریٹ نہ پینے پر حیرت ہے؟ وکالت سراسر سوچنے، غور کرنے اور خیر چھوڑیں، وہ بریف کیس بند کرتے ہوئے حتمی لہجے میں بولا، جب آپ سگریٹ پیتے ہی نہیں تو پھر زبردستی تھوڑی ہے۔ آپ کون سی سگریٹ کمپنی کی مارکیٹنگ کرتے ہیں؟ ناظرین نے اسے پوچھا۔ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں تو بھول ہی گیا تھا، کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے، یہاں بعض خواتین بھی سگریٹ نوشی کا شوق رکھتی ہیں، کہ آپ بھی سگریٹ پینا پسند کرتی ہیں؟ سوری، مجھے سموکنگ پسند نہیں، ناظرین نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ قدرے مایوس نظر آنے لگا، پھر حجالت امیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سوری وکیل صاحب، میں نے آپ کا بہت سا قیمتی وقت لے لیا، میں چلوں گا۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کی آمد اور جامد نے الجھا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے وہ میرے دفتر سے رخصت ہو جاتا، میں نے اپنی معلومات کی خاطر اسے پوچھ لیا، وارث صاحب، کیا آپ یہاں صرف یہی پوچھنے آئے تھے کہ ہم کون سی سگریٹ پیتے ہیں؟ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ کے اور ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، دراصل بات یہ ہے کہ میں اسٹار انٹرپرائز کے لیے مارکیٹنگ کرتا ہوں۔ آپ کو میرا وزٹنگ کارڈ دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میری کمپنی مختلف پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتی ہے۔ جب بھی کسی کمپنی کی کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آنی ہوتی ہے تو اس کے نام کا انتخاب سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مختلف کمپنیز اس سلسلے میں ہماری خدمات حاصل کرتی ہیں۔ ہم مارکیٹ کا سروے کر کے انہیں بتاتے ہیں کہ کون سا نام ان کی پروڈکٹ کے لیے زیادہ موزوں اور منفعت بخش رہے گا۔ آج کل ایک کمپنی کو نیا سگریٹ برانڈ مارکیٹ میں لانا چاہتی ہے، میں اسی برانڈ کے نام کے انتخاب کے لیے سروے کر رہا ہوں۔ ہماری کمپنی کی پالیسی یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کا انٹرویو کیا جائے جو اعلیٰ اور معیاری سگریٹ پیتے ہوں۔ اس کے لیے گولڈ لیف کو سٹینڈرڈ مقرر کیا گیا ہے۔ سروے کا ہمارا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ میں اور ناظرین دلچسپ نظروں سے اس کے متحرک ہاتھوں کو دیکھنے لگے کہ وہ بریف کیس کے اندر سے جانے کون سی عجب شے برآمد کرتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں وارث علی نامی اس شخص کو باہر ہی سے ٹہلا دیتا، بلکہ میری سیکرٹری نازنین اسے معذرت کر لیتی کہ بیگ صاحب کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت بالکل نہیں ہے، مگر فرصت کے ان لمحات میں چونکہ مجھے تفریح کی سوچ رہی تھی، لہٰذا اس فیلڈ آفیسر کی کتھا سننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ وارث علی نے بریف کیس میں سے ایک چھوٹا سا بنڈل برآمد کیا۔ اس بنڈل میں لگ بھگ 1 درجن فلیش کارڈز رکھے ہوئے تھے۔ اس نے پلاسٹک کوٹڈ مذکورہ فلیش کارڈ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں جناب، اگرچہ آپ سموکنگ نہیں کرتے لیکن پھر بھی دیکھ لیں۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو، آپ بھی کیا یاد کریں گے وکیل صاحب کے کسی ساہوکار سے پالا پڑا تھا۔ میں نے ان کارڈز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کھول کر ایک ایک کا جائزہ لینے لگا۔ ہر کارڈ پر ایک نام درج تھا، مثلاً بونڈ سٹریٹ، سلیم، کین مور، گولڈن برچ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب دنیا کے معروف سگریٹ برانڈ تھے۔ میں نے فلیش کارڈ پر سے نگاہ ہٹا کر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، ہم یہ کارڈز دکھا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا نام سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جو نام ہمیں بتایا جاتا ہے اسے فارم میں درج کر لیا جاتا ہے۔ اسی فارم میں مذکورہ شخص کے بنیادی قوائف کا اندراج بھی کر لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر نام، عمر، ایڈریس، فون نمبر اور یہ کہ وہ کتنے عرصے سے سموکنگ کر رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس سروے سے ہمیں اچھے سموکرز کے رجحان کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، افسوس کہ آپ میرے دفتر سے ایک فارم بھی پر کر کے نہیں لے جا سکے۔ کوئی بات نہیں وکیل صاحب، میں مایوس نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات کے وقت میں کسی ایسی شے کے لیے سروے کرتا نظر آؤں جو ایک طویل عرصے سے آپ کے استعمال میں ہو، جب میں ساری کسر نکالوں گا۔ وش یو گڈ لک۔ میں نے نیک خواہشات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ جانے سے پہلے اس نے فرمائش کی کہ میں اسے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دوں۔ اس کی اس معمولی سی خواہش کو پورا کرنے میں
کوئی حل بیل نہیں لگتے تھے، لہٰذا میں نے ٹیبل پر رکھے کارڈ باکس میں سے اپنا ایک تعارفی کارڈ نکال کر اسے تھما دیا۔ اس کے جانے کے بعد نازنین نے کہا، سر مارکیٹنگ کے نئے نئے انداز سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی پروڈکٹ کا نام اس طرح بھی منتخب کیا جاتا ہوگا۔ ویسے یہ خاصا دلچسپ اور مفید طریقہ انتخاب ہے۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں ابھی ہم مغرب سے بہت پیچھے ہیں، میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں مارکیٹنگ کا ایک سے ایک نیا منفرد ڈھنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یوں سمجھو کہ پاکستان میں تو بھی مارکیٹنگ کی صحیح معنوں میں ابتدا ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ 25-30 سال بعد یہاں بھی اس شعبے کا ایک سیلِ آب سا بہہ نکلے گا، جب کسی بھی پروڈکٹ کو مارکیٹنگ کے بغیر وسیع پیمانے پر فروخت کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ پبلسٹی از اے مدر آف بزنس۔ اس واقعے کو کم و بیش 25 سال گزر گئے ہیں۔ آج کل مارکیٹنگ اور پبلسٹی کا ڈپارٹمنٹ پاکستان میں اتنا ہی طاقتور اور ناگزیر ہو چکا ہے جس کا اندازہ میں نے ربع صدی پہلے قائم کیا تھا۔ میرے اور ناظرین کے درمیان اسی موضوع پر گفتگو جاری تھی کہ بشارت پوچھنے آ گیا، سر جی کیا ارادہ ہے؟ آج کسی موکل کے آنے کی امید تو نظر نہیں آ رہی۔ اس کے اس تبصرے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اب ہمیں دفتر بند کر کے اپنے اپنے گھر کا راستہ پکڑ لینا چاہیے، ورنہ کسی اور کمپنی کا کوئی فیلڈ آفیسر آ دھمکے گا اور ہمیں اس کے الٹے سیدھے سوالات کے جوابات دینا پڑیں گے۔ میں نے رواداری میں بشارت سے پوچھ لیا، یہ سگریٹ کمپنی والا وارث علی جاتے ہوئے کچھ کہہ تو نہیں رہا تھا؟ وہ خاصا مایوس ہو کر جا رہا تھا سر جی، بشارت نے بتایا، لیکن خیر میں نے اس کا کام کر دیا ہے۔ کام کر دیا ہے کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، سر جی آپ نے تو اس کا ایک فارم بھی نہیں بھروایا تھا، میں نے 2 بھروا دیے۔ آپ سگریٹ نوشی نہیں کرتے مگر میں تو کرتا ہوں نا۔ وارث علی نے اپنے سروے کا جو کرائیٹیریا بتایا تھا بشارت پر پورا نہیں اترتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ سستے برانڈ کی سگریٹ پیتا تھا، ازیں علاوہ وہ 2 فارم بھروانے کی بات بھی کر رہا تھا۔ اس کی باتیں مجھے ہضم نہ ہوئی تو میں نے اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ سر جی دراصل بات یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے گرائیں نکل آیا تھا، اس لیے اس کا خیال کرنا پڑا۔ یہ ٹھیک ہے میں اس فارم کے معیار اور ضروریات پر پورا نہیں اترتا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، ہر جگہ تقاضے پورے کرنا ضروری تو نہیں۔ بیچارے کا بھلا ہو جائے گا، نئی نوکری ہے اور وہ بھی انہی فارموں سے مشروط۔ وہ لمحے بھر کو رکا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جناب آپ کو پتہ ہے اسے روزانہ 50 فارم بھر کر اپنے دفتر میں جمع کرانا ہوتے ہیں، ورنہ اس کی دہاڑی شمار نہیں کی جاتی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے ایک اپنے اور ایک دوسرے دوست کے نام سے 2 فارم بھروا دیے، وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوش گیا ہے۔ میں نے اس موضوع کو اختتام دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کا ڈاک خانہ مل گیا تھا، کیا وہ بھی بھاول نگر کا رہنے والا ہے؟ تم نے اسے اپنا گرائیں کہا ہے نا؟ نہیں جناب، بشارت نے نفی میں جواب دیا۔ وارث کا تعلق صادق آباد سے ہے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، علاقہ تو ایک ہی ہے نہ سر جی۔ تم ٹھیک کہتے ہو بشارت علی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، تم نے وارث علی سے صرف ڈاک خانہ ہی نہیں بلکہ ریاست بھی ملا لی ہے۔ اس نے پرزور طریقے سے اس بات پہ گردن ہلائی اور بتایا کہ وارث علی کو کراچی میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں کوئی 6 ماہ پہلے صادق آباد سے یہاں آیا تھا۔ سروے والی اسٹار انٹرپرائز نامی اس کمپنی میں وہ گزشتہ 3 ماہ سے کام کر رہا تھا، اور ہر ماہ کے اختتام پر تنخواہ دیتے ہوئے اس سے کہہ دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرے ورنہ نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ وارث علی قیوم آباد میں اپنے ہی جیسے 2-3 چھڑے چھاٹ افراد کے ساتھ مل کر ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اگر بشارت کو چلتا پرزا قسم کا انسان کہا ہے تو یہ کچھ غلط نہیں ہے، وہ خاصا باصلاحیت واقع ہوا تھا۔ اس کی وضاحت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وارث علی نے اس کا نہیں بلکہ اس نے وارث علی کا انٹرویو کر ڈالا تھا۔ بہرحال میں نے بشارت کی تجویز کو راست جانا اور اس روز ہم نے لگ بھگ 6 بجے شام دفتر بند کر دیا۔ ناظرین کا گھر میری راہ میں پڑتا تھا، لہٰذا میں اسے ڈراپ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا تھا۔ بشارت کی رہائش لی مارکیٹ کے علاقے میں تھی۔ ہم اپنے اپنے معمول کے مطابق گھر کو روانہ ہو گئے۔ پیارے سامعین، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس ماہ کی کہانی کس انداز سے شروع کی ہے۔ اب تک بیان کی گئی باتیں آپ کو انتہائی غیر متعلق نظر آ رہی ہوں گی اور آپ یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے کہ آخر یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی بھی غیر متعلق اور بے معنی بات نہیں کی، بس انداز بیان ذرا مختلف اور نیا ہے۔ یہ باتیں مجھے ویسے بھی آپ کو بتانا تھی، چلے بعد میں نہیں تو پہلے ہی صحیح۔ میں اب آپ کا اور امتحان نہیں لوں گا، اس لیے تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اس واقعے کے 8-10 روز بعد کا ذکر ہے۔ ایک دن میں عدالت جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ میں نے چوتھی گھنٹی پر ریسیور اٹھایا اور متعدل لہجے میں کہا، ہیلو بیگ صاحب۔
دوسری طرف سے ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ میں نوید عثمانی بات کر رہا ہوں۔ میں نے فوراً اسے پہچان لیا۔ نوید عثمانی ایک مقامی ویلفیئر ٹرسٹ کا نگران اعلیٰ تھا اور فلاح و بہبود کے کاموں میں پیش رہتا تھا۔ میں نے پرخلوص انداز میں دریافت کیا، عثمانی صاحب خیریت تو ہے؟ آج صبح ہی صبح کیسے یاد فرمایا؟ مکروہات زمانہ نے ہر شخص کو اس قدر مصروف کر دیا ہے کہ بغیر کام کے کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا بیگ صاحب۔ وہ ایک شفاف اور تلخ حقیقت کو بڑی سادگی سے بیان کرتے ہوئے بولا، یہ بات تو آپ بھی ضرور تسلیم کریں گے۔ بالکل جناب، مجھے تسلیم ہے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک مصیبت زدہ شخص کا کیس آپ کے سپرد کرنا ہے بیگ صاحب، عثمانی نے بتایا۔ میں ایک دم محتاط ہو گیا۔ عثمانی اور دیگر مختلف رفاہی اور فلاحی اداروں کے توسط سے بھی میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں۔ اس وسیلے سے ملنے والے کیسز میں ایک بات قدرے مشترک ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ عدالتی اخراجات، وکیل کی فیس اور دیگر ضروری خرچے اسی ادارے کے ذمے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ادارے کے کرتا دھرتا کی کوشش ہوتی تھی کہ میں بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہوئے اپنی فیس میں ممکنہ حد تک کمی کروں۔ میں عموماً ایسے کیسز سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیکی کرنا اور کار خیر میں حصہ لینا ایک مستحسن عمل ہے، مگر بس اوقات یہ عمل الٹا بھی پڑ جاتا ہے۔ نیکی کا جذبہ اور توفیق رکھنے والے حضرات اکثر و بیشتر اس تجربے سے گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے عثمانی کی بات کے جواب میں کہا، آج کل مصروفیت بہت ہے عثمانی صاحب۔ مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت آپ کو نکالنا ہی پڑے گا بیگ صاحب، وہ اسراری لہجے میں بولا۔ فکر نہ کریں، میں آپ سے فیس میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ اوہو، میں نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ عثمانی نے کہا، میں یہ کیس ایک اور وجہ سے بھی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وجہ بھی بتا دے عثمانی صاحب۔ دراصل میں جس شخص کا کیس آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں اس کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کا پنکھا ہے۔ عثمانی کی بات سن کر بے سختہ میرے منہ سے نکلا، میرا پنکھا؟ او سوری، وہ جلدی سے تصحیحی انداز میں بولا، میرا مطلب تھا آپ کا فین۔ میرا فین یعنی کہ پرستار؟ آپ کے ہتھے کیسے چڑھ گیا عثمانی صاحب؟ میں نے مذاق کے رنگ میں پوچھ لیا۔ نام کیا اس شخص کا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں بیگ صاحب، وہ میرے ہتھے نہیں بلکہ پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ میں نے تو اسے چھڑانے کے لیے آپ سے رابطہ کیا ہے، عثمانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ملزم نے اپنا نام وارث علی بتایا۔ میں نے اس کے باپ کو صادقآباد فون کر دیا ہے، وہ آج شام تک کراچی پہنچ جائے گا، بالکل فکر نہ کریں۔ وارث کا باپ ایک صاحب حیثیت زمیندار ہے، وہ ہر نوعیت کے اخراجات برداشت کرنے کا متحمل ہے۔ اس وقت فوری طور پر میرے ذہن میں نہ آ سکا کہ نوید عثمانی کس وارث علی کا ذکر کر رہا تھا، لیکن یہ مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا ہے۔ اسی تذبذب میں میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، یہ شخص کچھ جانا پہچانا تو لگ رہا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ… وہ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ہاں بھی کمال کرتے ہیں بیگ صاحب، ابھی چند روز پہلے ہی تو وارث علی آپ سے ملنے کے لیے دفتر میں آیا تھا، وہ کسی سگریٹ کے حوالے سے کوئی سروے کر رہا تھا، آپ نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیا تھا۔ سب کچھ پلک چھپکتے میں میری نگاہ کے سامنے روشن ہو گیا۔ وارث علی نامی یہ شخص ہڑتال والے دن میرے دفتر آیا تھا۔ میں نے اس مرتبہ عثمانی کو بات پوری نہیں کرنے دی اور جلدی سے کہا، بس مجھے یاد آ گیا کہ یہ کون سا وارث علی ہے، لیکن وہ میرا فین کب سے ہو گیا؟ یہ تو آپ ملاقات پر اسی سے پوچھئے گا، عثمانی نے سرسری انداز میں کہا۔ اس نے مجھے آپ کا تعارفی کارڈ دکھایا تو میں نے اس سے کہا کہ میں بیگ صاحب کو جانتا ہوں۔ یہ بات اس کے علم میں آ چکی تھی کہ میں اس کے لیے کسی وکیل کا بندوبست کرنے والا ہوں۔ اس نے اصرار کیا کہ میں آپ سے رابطہ کروں، اس لیے میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی، اور ویسے بھی اس کیس سے تھوڑی دیر کے لیے جڑا ہوں۔ جیسے ہی وارث کا باپ امانت علی کراچی پہنچے گا میں اسے آپ سے ڈائریکٹ کر دوں گا، پھر آپ جانے اور آپ کا کام۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، وارث کو پولیس نے کس جرم میں گرفتار کیا ہے؟ نہایت ہی سنگین جرائم ہے، عثمانی نے تاسف بھرے انداز میں بتایا۔ اس پر ایک عورت کو مجرمانہ حملے کے بعد قتل کرنے کا الزام ہے۔ اوہو، میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ عثمانی نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ رات وارث علی کو مقبول آباد کے علاقے میں ہونے والی ایک سنگین واردات کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وارث پر الزام ہے کہ وہ سگریٹ کمپنی کے سروے کے بہانے اس علاقے کے ایک بنگلے میں گھسا۔ اس بنگلے کی مالکن اتفاق سے اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ وارث نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا۔ عذاباد اس خوف سے کہ کہیں وہ عورت اس کے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے، اس نے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اطمینان سے وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ عذاباد اس مقتولہ عورت کے ایک ملازم کی نشاندہی پر پولیس حرکت میں آئی اور رات 11 بجے ملزم کو اس کی رہائش کا واقعہ قیوم آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے بے یقینی سے کہا، وارث علی ایسا لگتا تو نہیں تھا، اور عثمانی صاحب آپ نے جس انداز میں واقعات بیان کیے ہیں اس میں بھی کئی مقامات پر مجھے جھول نظر آ رہا ہے۔
اب اپنی تسلی کے لیے آج کسی وقت ملزم سے ملاقات کر لیں۔ عثمانی نے معتدل انداز میں کہا، میں بھی اس کیس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا ہوں۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، عثمانی صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ پولیس نے گزشتہ رات وارث کو گرفتار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آج وہ وارث کو کورٹ میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ بلکہ ممکن ہے اس وقت یہ کوشش کی بھی جا رہی ہو۔ اگر آپ رات ہی میں مجھے بتا دیتے تو مجھے خود بہت بعد میں پتا چلا تھا۔ وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، بہرحال پولیس کو ریمانڈ حاصل کرنے دیں۔ آپ دن میں کسی وقت یا رات میں تھوڑی فرصت نکال کر وارث سے ملاقات کر لیں۔ ٹھیک ہے، مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں اس سے ٹچ کروں گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، پولیس نے اسے کس تھانے میں بند کر رکھا ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے کہا، وارث علی کا وارث یعنی امانت علی جیسے کراچی پہنچے آپ مجھ سے اس کا رابطہ ضرور کرا دیں، پھر میں دیکھتا ہوں اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی خواہش پوری کر دوں گا بیگ صاحب، عثمانی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ پھر ہمارے درمیان الوداعی کلمات کا تبادلہ ہوا اور میں نے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ اس روز عدالت میں میرے کسی کیس کی پیشی نہیں تھی، لہٰذا میں گھر سے نکلا اور سیدھا اپنے دفتر پہنچ گیا۔ عدالت میں قدم رکھنے سے قبل دفتر کو ٹچ کرنا میرے معمول میں شامل تھا، اور جب عدالت میں کوئی کیس نہ ہوتا تو میں ٹک کر دفتر ہی میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس دن بھی مجھے یہی کرنا تھا۔ دوپہر تک میں اپنے دفتر میں ضروری امور نپٹاتا رہا، پھر لنچ کے لیے اٹھ گیا۔ میرا دفتر سٹی کورٹ کے نزدیک ہی ایک کثیر المنزلہ عمارت میں واقع ہے۔ اسی روڈ پر معیاری کھانوں والا ایک ہوٹل بھی ہے۔ میں عموماً لنچ وہیں کرتا تھا، چنانچہ میں اس ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دن بھی گزشتہ روز کے مانند بہت بور اور غیر دلچسپ گزرا۔ میں نے 2-4 کلائنٹس کو بھگتایا اور دفتر بند کر کے گھر کی راہ لی، تاہم گھر پہنچنے سے پہلے میں تھانے جا کر ملزم وارث سے ملاقات کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس آدھ گھنٹے کی ملاقات میں وارث نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے اطمینان اور تسلی کے لیے کافی تھا۔ میں فی الحال ان باتوں کا یہاں ذکر نہیں کروں گا، عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مواقع پر ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بہرحال اپنے اطمینان کے بعد میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر وارث علی سے دستخط لیے، چند اہم اور ضروری مشورے دیے اور واپس آ گیا۔ رات کے 10 بجے عثمانی کا فون آ گیا۔ رسمی الاصلاح کے بعد اس نے بتایا کہ وارث علی کا باپ صادق آباد سے کراچی پہنچ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا میں ابھی امانت علی کو آپ کے پاس بھیج دوں؟ سوری عثمانی صاحب، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اس وقت میں گھر میں ہوں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں عدالتی اور دفتری امور کو گھر پر ڈیل نہیں کرتا ہوں۔ میں تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، وہ معزز خواہان انداز میں بولا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، عثمانی صاحب، مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ جلد از جلد اس معاملے سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ دراصل امانت علی آپ سے ملنے کے لیے بہت بے تاب ہے، بیٹے کی پریشانی نے اسے خاصا ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے بات بدلی تھی، ورنہ اس نے بھانپ لیا تھا کہ اس کی بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ظاہر ہے باپ کو ایسے معاملے میں پریشان ہونا ہی چاہیے، لیکن عثمانی صاحب آپ سمجھدار ہیں، یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت اگر امانت علی کی مجھ سے ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو اسے کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی وارث کے کیس پر کوئی خاص اثر مرتب ہوگا۔ پولیس نے اسے آج صبح عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ جب تک ریمانڈ کی مدت پوری نہیں ہوتی عملاً وارث کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا آپ امانت علی کو کل دوپہر کے بعد کسی وقت میرے دفتر بھیج دیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھ لیا، کہ آپ ملزم وارث علی سے ملاقات کر چکے ہیں؟ جی عثمانی صاحب، میں نے جواب دیا۔ میں حوالات میں اس سے ایک بھرپور ملاقات کرنے کے بعد ہی تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچا ہوں۔ ملاقات کیسی رہی؟ اس نے استفسار کیا۔ بہت ہی کامیاب، میں نے بتایا۔ امانت علی بھی وارث سے ملنے تھانے پہنچا تھا، نوید عثمانی نے بتایا، لیکن تھانے والوں نے اسے بیٹے سے ملنے نہیں دیا۔ میں نے کہا، تھانے والوں کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ عموماً وہ ملزم کے والی وارثوں سے بڑی خوش دلی سے ملتے ہیں اور انہیں ملزم سے ملوانے میں کسی بخل سے کام نہیں لیتے، تاکہ پیدا کی کوئی راہ نکالی جائے اور وکیل اور ملزم کی ملاقات کرواتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے۔ مگر آپ تو الٹی ہی بات بتا رہے ہیں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اسے پوچھ لیا، کیا آپ بھی امانت علی کے ساتھ تھانے گئے تھے؟ نہیں، وہ اکیلا ہی گیا تھا، عثمانی نے بتایا۔ امانت علی کا قیام کہاں پر ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے بتایا، فی الحال تو وہ کینٹ اسٹیشن پر ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، آپ امانت علی کو کل کسی وقت میرے دفتر بھیج دیں، میں اس سے ضروری ملاقات کر لوں گا اور اپنے ساتھ لے جا کر اسے وارث علی سے ملوا بھی دوں گا۔ نوید عثمانی نے بڑے بھرپور الفاظ میں میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اللہ حافظ کر کے فون بند کر دیا۔ آئندہ روز شام کے وقت امانت علی میرے دفتر میں موجود تھا۔ امانت علی کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ بھاری جثے کا مالک ایک صحت مند شخص تھا۔
جسم کی بناوٹ اور ڈھال سے اندازہ ہوتا تھا اس نے جوانی اور ادھیڑ عمری میں خاصی کثرت کر رکھی تھی۔ رسمی لیکس لیک کے بعد اس نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، وکیل صاحب میں تو رات ہی کو آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن عثمانی صاحب نے صاف انکار کر دیا اور تاکید کی کہ میں اسی وقت آپ سے ملاقات کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، ہاں اس سلسلے میں رات ہی عثمانی صاحب سے میری بات ہو گئی تھی۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے اپنی اس تجویز یا مشورے کی افادیت سے آگاہ کیا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سنتا رہا اور میرے خاموش ہونے پر بولا، وکیل صاحب میرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں کسی بھی قیمت پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ وارث کوئی ایسا قدم بھی اٹھا سکتا ہے جس سے میری ناک کٹنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے وکیل صاحب، اس نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، عزت، دولت، اولاد، زمین، بہت کچھ ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے میں کوئی بہت بڑا زمیندار تو نہیں ہوں، لیکن جتنا بھی ہے بڑی شان بان سے زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے اپنی اولاد کی تربیت ایسے نہیں کی کہ وہ مجرمانہ کاموں میں ملوث ہو کر میری عزت کو رولتے رہیں۔ ضرور کسی سازش کے تحت وارث کو اس معاملے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر تجسس جاگا کہ میں اس کے خانگی حالات کے بارے میں جانوں۔ جب سے مجھے پتا چلا تھا کہ وارث علی ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، یہ سوال مسلسل میرے ذہن کو کرید رہا تھا کہ اسے صادق آباد سے کراچی آ کر اس قسم کی نوکری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ زمیندار گھرانے کے افراد عموماً کھیتی باڑی ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وارث علی کا طرز عمل خاصا ڈگر سے ہٹا ہوا تھا۔ میں نے سلسلے میں جب امانت علی سے استفسار کیا تو اس نے جواب دینے سے پہلے ٹھنڈی سانس خارج کی، پھر مناسب الفاظ میں مجھے بتانے لگا، بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب کہ وارث اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بہت مختلف ہے۔ میری 4 اولادیں ہیں، دیانت علی، وارث علی، نغمہ اور صداقت علی۔ دیانت علی سب سے بڑا، پھر وارث اور نغمہ کا نمبر آتا ہے اور صداقت علی سب سے چھوٹا ہے۔ دیانت اور نغمہ شادی شدہ ہیں۔ صداقت کی عمر 25 سال ہو چکی ہے، لیکن اس کی شادی محض وارث کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ وارث صداقت سے 2 سال بڑا ہے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو تو پھر چھوٹے کا نمبر آئے، مگر وارث، یہ بندہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں نے چونک کر امانت علی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا اس کے آمادہ نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر چند لمحات کی خاموشی کے بعد دوبارہ گویا ہوا، دیانت اور صداقت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے اور میری طرح ان کا رجحان بھی کاشتکاری کی طرف ہے۔ وہ دونوں اس کام میں میرا بھرپور ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن وارث کو اپنا آبائی پیشہ ذرا پسند نہیں۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ دوسرے بھائیوں کی بنسبت اس نے کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیا ہے۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، وارث نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ ماشاءاللہ 14 جماعتیں پاس ہے، اس نے فخریہ انداز میں بتایا۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں BA کر رکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لہٰذا مجھے بھی کرید ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، امانت صاحب، یہ بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ وارث اپنے علاقے کے لحاظ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کھیتی باڑی میں دلچسپی نہ رکھتا ہو، وہ گاؤں کے بجائے شہر کی زندگی کو زیادہ پسند کرتا ہو، وہ کوئی باعزت ملازمت یا کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، لیکن ان تمام باتوں یا حالات کا اس کے شادی کے لیے آمادہ نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ وہ بڑی سادگی سے بولا، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جناب کہ ایک ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر سے مرض، وکیل سے جرم اور دائی سے پیٹ کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور آپ کے اس سوال سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اپنے شعبے میں بہت کامیاب ہیں۔ آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے۔ اچھا، میں نے دلچسپ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر میرا اندازہ 16 آنے صحیح ہے تو پھر آپ خود ہی بتا دیں مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم اداس اور خاموش ہو گیا۔ میں بدستور سوالیہ نظر سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوچھل آواز میں گویا ہوا، جناب بیگ صاحب، وارث کے شادی کے لیے آمادہ نہ ہونے کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے، بلکہ تھی، شہناز۔ میرے دلچسپی اور بڑھ گئی۔ گویا شہناز کی آمد سے کہانی میں ایک نیا اور سنسنی خیز ٹوئسٹ آنے والا تھا۔ میں خاموش بیٹھا منتظر نظر سے امانت علی کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرایا اور وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، دراصل شہناز کی موت نے وارث کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کچھ عرصہ تک تو اس کی دیوانوں جیسی حالت ہو گئی تھی، پھر دھیرے دھیرے سنبھل گیا، تاہم اس سنبھلنے کے ساتھ ہی اس نے یہ اٹل فیصلہ بھی سنا دیا کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ کیا وارث علی شہناز نامی اس لڑکی سے محبت کرتا تھا؟ میں نے ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس سے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ جی ہاں، شہناز اس کی تایہ ذات تھی۔ شہناز کی موت کیسے واقع ہوئی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔
اس نے بتایا بس اس کی موت آئی تھی، وہ مر گئی، ہیضہ بہانہ بن گیا۔ 2 سال پہلے گرمیوں کے موسم میں بیٹھے بٹھائے اسے ہیضہ ہو گیا اور وہ زندگی ہار گئی۔ اس وضاحت کے بعد وارث علی کا کیس کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ اپنے دل پر محبوبہ کی ابدی جدائی کا گہرا زخم کھائے بیٹھا تھا اور شاید اسی لیے وہ صادق آباد کو چھوڑ کر کراچی آ گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں امانت علی سے پوچھا تو اس نے بتایا 6-7 ماہ پہلے جب وہ چپ چپاتے گھر سے غائب ہو گیا تھا، ہم نے بہت تلاش کیا لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ پھر 3 روز کے بعد اس نے خود ہی ہم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ کراچی میں ہے اور بالکل خیر و عافیت سے ہے، عنقریب اسے نوکری مل جائے گی اور وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم سے ملنے صادق آباد آئے گا۔ اس نے فون پر ہمیں اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی اور اپنے ایڈریس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے ہم اس کے پاس آ سکے اور نہ ہی اسے واپس لے جانے کی کوشش کر سکے۔ وہ خود ہی مہینے 1.5 مہینے میں ہمیں فون کر دیتا تھا۔ ہمارے گھر میں ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں۔ بازار میں وارث کے ایک دوست کی کتاب و کاپیوں کی دکان ہے، وہاں فون لگا ہوا ہے، یہ ہمیں وہیں فون کیا کرتا تھا۔ ہمیں اس کا فون سننے کے لیے گاؤں سے 2 میل کا فاصلہ طے کر کے شہر کی اس دکان تک آنا پڑتا۔ فون کے وقت و دن کے بارے میں وہ اپنے دوست کو پیشگی بتا دیا کرتا تھا۔ کل عثمانی صاحب نے بھی وہی فون کر کے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر غم زدہ آواز میں بولا، ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ کراچی میں رہتے ہوئے اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ مصیبتیں اور پریشانیاں انسانی زندگی کا حصہ ہیں، میں نے تسلی ہمیں اس لہجے میں کہا، یہ آتی جاتی رہتی ہیں، لہٰذا زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ وارث بھی انشاءاللہ اس پھیر سے نکل آئے گا۔ اس کے چہرے پر امید کی شمع روشن ہو گئی۔ میں نے اسے وارث کی کراچی والی زندگی کے بارے میں متصرہ آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہماری پہلی ملاقات کب اور کن حالات میں ہوئی تھی۔ اس بات کا اسے بڑا قلق تھا کہ پولیس والوں نے بیٹے سے ملنے نہیں دیا تھا۔ میں نے حتی الوسع اس کی دلجوئی کی اور کہا کہ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں اسے اپنے ساتھ لے کر تھانے جاؤں گا اور انشاءاللہ وارث سے ملاقات بھی کرا دوں گا۔ وہ ہاسا مطمئن دکھائی دینے لگا۔ اس نے متملانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ وارث کسی قسم کے جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ آپ اس سے تھانے جا کر ملاقات کر چکے ہیں اور یہاں کے حالات کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، میرے بیٹے کو اس معاملے میں خواہ مخواہ پھنسانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں مانت صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مگر میرے اور آپ کے ایسا سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معاملہ پولیس اور پولیس کے آگے عدالت تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ میری معلومات کے مطابق پولیس نے آج صبح وارث کو عدالت میں پیش کر کے 7 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ وہ اس دوران میں کیس کی تفتیش کریں گے اور وارث سے اقبال جرم کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد پولیس عدالت میں چالان یعنی اپنی تفتیشی رپورٹ پیش کر دے گی۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ عدالت ہی میں ہوگا۔ وارث کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت اور مضبوط دلائل کا سہارا لینا پڑے گا، پھر کہیں جا کر بات بنے گی۔ بیگ صاحب، اس سلسلے میں سارا زور بیاں آپ ہی کو مارنا ہوگا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، خرچے وغیرہ کی آپ بالکل فکر نہ کریں، اس سلسلے میں آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے۔ اللہ نے مجھے ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، میں اپنے بیٹے کو ہر حال میں باعزت بری ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے کتنی بھی رقم کیوں نہ خرچ ہو جائے۔ میں فضول اور بیکار میں آپ کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے بیٹے کے لیے اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو صرف میری فیس ادا کرنا ہوگی، ازیں علاوہ عدالت کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں آپ کے ہاتھ ہی سے کراؤں گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، عثمانی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ بہت بڑے وکیل ہیں اور خاصی اونچی فیس لیتے ہیں۔ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے کچھ رقم جیب میں ڈال لی تھی، پتہ نہیں کس مرحلے پر کون سی ضرورت پیش آئے۔ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کی فیس ادا کروں گا، باقی خرچے بعد میں دیکھے جائیں گے۔ حکم کریں بیگ صاحب، فیس کی مد میں کتنی رقم پیش کروں؟ وہ ایک کھاتی پیتی اور آسودہ حال پارٹی تھی، لہٰذا میں نے بھی کسی قسم کی رعایت کو یکسر فراموش کرتے ہوئے امانت علی کو اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے مطمئن انداز میں اپنے سر کو اثباتی جنبش دی اور میری بتائی ہوئی فیس کی رقم کے حساب سے کرنسی نوٹ گن کر میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے گنے بغیر وہ رقم اس سے لے کر اپنی میز کی دراز میں ڈال دی۔ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، وکیل صاحب، آپ رقم کو اپنے ہاتھوں سے گن لیتے تو مجھے تسلی ہو جاتی۔ اس سلسلے میں آپ بالکل تسلی رکھیں مانت صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی یہ نوٹ گن لیے تھے، میں آپ کی گنتی سے بالکل مطمئن ہوں۔ آخر ایک وکیل ہے نا؟ وہ تعریفی انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ایک تجربہ کار وکیل کی نگاہ کو ایسا ہی عقابی ہونا چاہیے۔ میں نے اس کے تبصرے پر محض مسکرانا ضروری سمجھا اور فیس کے ذیل میں لی جانے والی رقم کے لیے میں نے اسے ایک رسید بنا دی۔ یہ ایک چھوٹی سی کاغذی کارروائی یا یوں کہہ لیں خانہ پوری تھی، لیکن میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ امانت علی نے رسید کو جیب میں منتقل کرنے کے بعد کہا، بیگ صاحب، آپ نے بتایا کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں پولیس وارث سے اقبال جرم کرانے کی کوشش بھی کرے گی۔ اگر میں کچھ رقم وہاں بھی خرچ کروں تو کیا
اس سے وارث کو کوئی آسانی فراہم ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو اس کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پولیس کی سختی اور تشدد سے محفوظ رہنے کے لیے میں نے وارث کو چند گر سمجھا دیے۔ مجھے امید ہے وہ انہیں مناسب موقع پر سلیقے سے استعمال کر لے گا، اور جہاں تک پولیس کی مٹھی گرم کرنے کا تعلق ہے تو ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رقم تو وہ راضی خوشی پکڑ لیں گے اور اس بات کا بھی یقین دلا دیں گے کہ وہ آپ کی بہت مدد کریں گے، مگر یاد رکھے ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، وہ وہی کریں گے جو انہوں نے طے کر رکھا ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے۔ نہیں جناب، میں آپ کے مشورے کے بغیر ایک پیسہ بھی کہیں خرچ نہیں کروں گا، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ان پولیس والوں کا واقعی کوئی اعتبار نہیں۔ مزید ایک دو اہم باتوں کے بعد میں نے اسے کہا، آپ انتظار گاہ میں آرام سے بیٹھیں، میں دیگر کلائنٹ سے فارغ ہو جاؤں، پھر ہم وارث سے ملاقات کے لیے تھانے جائیں گے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد چیمبر سے نکل گیا۔ اس روز دفتر بند کرنے کے بعد میں نے امانت علی کو بھی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ نازنین کو اس کے گھر کے قریب ڈراپ کرنے کے بعد میں نے گاڑی کا رخ کیا اور متعلقہ تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے اپنے ذرائع اور مخصوص طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے ان باپ بیٹے کے لیے لگ بھگ آدھے گھنٹے کی ملاقات کا موقع پیدا کر دیا۔ انہوں نے جی بھر کر باتیں کی۔ اس دوران میں تھانہ انچارج کے کمرے میں بیٹھا اسے گھسنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ خاصا تجربہ کار اور جہاں دیدہ پولیس والا تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے میرے سوالات کو ادھر ادھر ٹالتا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری کسی چال میں قدم رکھ کر مجھ سے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں نکالے گا جو کسی بھی طور میرے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہو۔ امانت علی اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے فارغ ہوا تو وہ بہت خوش تھا اور اس ملاقات کے لیے مجھے بہت دعائیں بھی دے رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھ لیا، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے الٹا مجھے سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کہا، نوید عثمانی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کینٹ اسٹیشن پر کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیا کراچی میں آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، اتفاق سے نہیں۔ میں نے کہا، پھر میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ واپس صادق آباد چلے جائیں۔ جس دن پولیس نے وارث کو عدالت میں پیش کرنا ہے اسے ایک روز پہلے کراچی آ جائیں۔ میری تجویز اسے پسند آئی۔ اس نے میرا پرجوش شکریہ ادا کیا اور مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنی گاڑی کو گھر کی سمت میں موڑ لیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اس پیشی پر میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کر دی، اور عدالتی کارروائی کا آغاز ہوتے ہی میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے لیے دلائل دینا شروع کر دیے، لیکن میری یہ کوشش ناکامیاب رہی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، اور اس قتل کے ساتھ تو مجرمانہ حملے کا دم چھلا بھی فٹ تھا۔ لہٰذا ملزم وارث علی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اس پیشی پر ملزم کا باپ امانت علی بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کی ضمانت کو نامنظور ہوتے دیکھا تو قدرے مایوس ہوا۔ عدالت سے باہر آنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، میں تو اچھی خاصی رقم کا بندوبست کر کے آیا تھا، اور اگر ذاتی مچلقے پر وارث کی ضمانت ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے کہا، یقیناً بہت اچھا ہوتا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی عام دنگا فساد یا چوری چکاری کا کیس نہیں ہے۔ قتل کے کیس میں عموماً ذاتی مچلقے اور شخصی ضمانت وغیرہ سب کچھ فیل ہو جاتا ہے، اور ہمارے کیس میں تو قتل کے الزام کے ساتھ ساتھ وارث علی پر مجرمانہ حملے کی ٹوچ بھی لگی ہوئی ہے، جس سے اس کیس کی سنگینی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں۔ میں نے اس ایک ہفتے میں کیس کو بڑی باریک بینی سے سٹڈی کر لیا، اپنی ڈوریاں ہلا کر ادھر ادھر سے بہت ساری مفید معلومات بھی جمع کر لی۔ انشاءاللہ جب کیس کی باقاعدہ سماعت ہوگی تو میری یہ محنت آپ کی نگاہ سے چھپی نہیں رہ سکے گی۔ میں اپنے کام سے کلی طور پر مطمئن ہوں۔ آپ کا اطمینان میری تسلی کے لیے کافی ہے بیگ صاحب، اس نے پر امید انداز میں کہا۔ میں نے اسے اس کیس کے اہم نشیب و فراز کے بارے میں چند مفید زاویوں سے آگاہ کیا اور تسلی دلاسا دے کر صادق آباد روانہ کر دیا۔ آئندہ پیشی چند روز کے بعد تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس کیس کی چند اہم اور بنیادی باتیں پیش کر دوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس میں زیادہ قابل ذکر پولیس کی رپورٹ یعنی استغاثہ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نیلوفر کی موت 4 جنوری کی رات 8 سے 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب سانس کی آمد و شد کا منقطع ہونا بتایا گیا تھا۔ اس بات پر بڑے واضح انداز میں زور دیا گیا تھا کہ مقتولہ کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا اور اسے قتل کرنے سے پہلے مجرمانہ حملے سے بھی گزارا گیا تھا۔ مقتولہ کے مختلف ٹیسٹ اس امر کا ثبوت فراہم کرتے تھے کہ اس کے ساتھ پہلے زیادتی کی گئی، پھر گلا گھونٹ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے استغاثہ کی جو رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی، اس کی روح سے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم وارث علی کو عبرتناک سزا دلوانے کا پکا انتظام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق وقوع کے روز اتفاق سے
مقتولہ گھر میں اکیلی تھی، اس کا شوہر موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس بنگلے میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ملازمین کے نام پر 2 افراد اس بنگلے میں کام کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام سلیمہ بی بی اور دوسرے کا نام سلطان تھا۔ سلیمہ روزانہ صبح 10 بجے کام کاج کے لیے بنگلے میں آتی اور شام کو 6 ساڑھے 6 بجے چھٹی کر کے اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کی رہائش دھورا جی سے متصل ایک بستی میں تھی۔ وہ اس بنگلے پر مختلف نوعیت کی ڈیوٹی کرتی، جس پر صفائی ستھرائی، جھاڑو پونچھا اور کپڑے وغیرہ دھونا سب شامل تھا۔ ازیں علاوہ وہ کھانا پکانے میں مقتولہ نیلوفر کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی۔ سلطان بنیادی طور پر اس بنگلے کا چوکیدار تھا۔ اسے ڈرائیونگ بھی آتی تھی، لیکن مالکان اس کی اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں اس کی ڈرائیوری پر بھروسہ نہیں تھا یا انہیں کسی ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اس سے گاڑی چلانے کا کام نہیں لیتے تھے۔ سلطان سکھر کا رہنے والا تھا اور کراچی میں اس کی رہائش اسی بنگلے کے پچھواڑے بنے ہوئے کمرے کے چھوٹے سے کوارٹر میں تھی۔ وقوع کے روز سلطان بنگلے کے گیٹ پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا کہ ملزم وہاں پہنچا۔ اس سے کہا کہ وہ سیٹھ صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان نے اسے بتایا کہ سیٹھ صاحب تو اس وقت بنگلے پر موجود نہیں ہیں۔ ملزم بولا بیگم صاحبہ تو ہوں گی۔ اس سوال پر سلطان نے چونک کر ملزم کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ وہ کون ہے، کس کام سے وہ سیٹھ صاحب یا میڈم سے ملنے آیا ہے۔ جواب میں ملزم نے اسے اپنا وزٹنگ کارڈ تھماتے ہوئے کہا کہ میرا کارڈ اندر لے جاؤ، انہیں بلانا ہوگا تو بلا لیں گے۔ چنانچہ سلطان نے اسے گیٹ پر ہی رکنے کو کہا۔ اس کا کارڈ لے کر بنگلے کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ اس نے مذکورہ کارڈ میڈم نیلوفر کو دکھایا، ملزم کے بارے میں بتایا۔ میڈم نے کارڈ پر ایک کچٹتی سی نگاہ ڈالی اور سلطان سے کہا کہ وہ ملزم کو ڈرائنگ روم میں بٹھائے۔ گویا میڈم نیلوفر نے ملزم سے ملاقات پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ سلطان واپس گیٹ پر آیا، ملزم کو میڈم کے فیصلہ نما حکم کے بارے میں بتایا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم تک پہنچا۔ ملزم کو ڈرائنگ روم میں چھوڑنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنی ڈیوٹی سنبھالنے گیٹ پر آ گیا۔ سلطان کے مطابق ملزم لگ بھگ آدھا گھنٹہ بنگلے کے اندر میڈم نیلوفر سے ملاقات میں مصروف رہا۔ اس دوران میں اس نے اندر جا کر یہ جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ ملزم وہاں کس مقصد سے آیا تھا اور میڈم نیلوفر سے اس کی کس قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کے مالکان اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے کہ جب وہ کسی کے ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں تو ملازمین میں سے کوئی وہاں منڈلاتا ہوا دکھائی دے۔ بہرحال جب ملزم وہاں سے رخصت ہو گیا تو وہ سن گن کے لیے بنگلے کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم خالی پڑا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں تھوڑی دیر پہلے کوئی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اس مشاہدے نے سلطان کے تجسس کو اور بڑھا دیا اور وہ دبے قدموں آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہاں تاریکی سناٹے سے یوں لگتا تھا سلطان کے سوا اس بنگلے میں اور کوئی موجود نہ ہو۔ اس کے ذہن میں خطرناک سوال نے سر اٹھایا، میڈم نیلوفر کہاں چلی گئی؟ اس سوال نے اسے حد سے زیادہ بے احتیاط کر دیا اور وہ میڈم کی تلاش میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر جب اس کی نگاہ نے بیڈ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کے اندر رسائی حاصل کی تو وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اس پر گویا حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، جس میں بے یقینی کی کئی چٹانیں بھی شامل تھیں۔ بیڈ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے روشن بیڈ روم میں جو منظر دیکھا وہ اس کا دماغ چکرانے کے لیے کافی تھا۔ میڈم نیلوفر بیڈ کے این وسط میں بکھری پڑی تھی۔ اس کی بے پردگی کو دیکھ کر کوئی عقل کا اندھا بھی یہ اندازہ قائم کر سکتا تھا کہ وہاں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ نیلوفر کی حلقوں سے ابلی ہوئی آنکھوں نے سلطان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ چند لمحات تک وہ وہیں مبہوت کھڑا یہ عبرتناک منظر دیکھتا رہا، پھر اس نے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ملزم تھوڑی دیر پہلے بنگلے سے رخصت ہوا تھا۔ سلطان آنن فانن مین گیٹ سے باہر نکلا اور متلاشی نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے ملزم کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ ملزم کی تلاش میں بے ساختہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، لیکن 10 منٹ کی تلاش بسیار کے بعد بھی جب اسے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسے فوراً سیٹھ صاحب کو فون کرنا چاہیے۔ وہ پلٹ کر واپس بنگلے میں آیا اور وہاں سے اپنے مالک فرید عباس کو فون کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کا رابطہ سیٹھ کے دفتر سے ہو گیا۔ اسے بتایا گیا کہ فرید عباس گھر جانے کے لیے دفتر سے نکل چکا ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اب فرید عباس کے انتظار کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ اسے زیادہ دیر تک فرید عباس کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ بنگلے کے اندرونی حصے میں سے نکل کر جیسے ہی گیٹ پر پہنچا، فرید عباس اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گیا۔ اسی لمحے گھریلو ملازمہ سلیمہ بی بی بھی ایک جانب سے نمودار ہوئی۔ وہ اپنے وقت پر چھٹی کر کے گھر جا چکی تھی، پتہ نہیں واپس کیا لینے آئی تھی۔ سلطان نے سلیمہ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہیں گیٹ پر کھڑے کھڑے گھبراہٹ امیز انداز میں فرید عباس کو آگاہ کیا کہ وہاں کس نوعیت کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد فرید نے اسے ڈانٹ پلائی اور بڑی سرعت سے بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس نے خوابگاہ میں قدم رکھا تو صورتحال اس پر عیاں ہو گئی۔ بڑی افراتفری میں اس نے سلطان کے ساتھ مل کر بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کو چھان ڈالا۔ اس کوشش کے نتیجے میں وہ ڈرائنگ روم کی سینٹرل ٹیبل پر سے وہ وزٹنگ کارڈ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔
جو ملزم نے بنگلے کے اندر داخل ہونے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ کارڈ کو ہاتھ میں تھامے تھامے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسٹار انٹرپرائزز نامی اس مارکیٹنگ کمپنی کے کارڈ پر 2 فون نمبر درج تھے۔ فرید عباس نے باری باری دونوں نمبروں کو ٹرائی کیا اور ایک نمبر بزی ملا جبکہ دوسرے نمبر پر اس طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ فرید عباس نے دھاڑ سے متشابہ لہجے میں کہا، فیلڈ آفیسر وارث علی سے بات کروائیں۔ وہ تو جناب چھٹی کر کے گھر جا چکا ہے، دوسری طرف سے بولنے والے نے بتایا۔ اس نامراد کا گھر کہاں ہے؟ فرید عباس نے برہمی سے پوچھا۔ قیوم آباد میں، اسے بتایا گیا۔ گھر کا پتہ اور لوکیشن وغیرہ بتائیں۔ اس کے سوال کا جواب دے دیا گیا تو اس نے دوسری طرف سے بولنے والے کا نام دریافت کر لیا۔ اس شخص نے اپنا نام بتاتے ہوئے فرید عباس سے پوچھ لیا، میں مرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں اور وارث علی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس کا باپ ہوں۔ فرید عباس نے یہ کہتے ہوئے کریڈل دبا کر لائن منقطع کر دی۔ دوسرا فون اس نے اپنے علاقے کی پولیس اسٹیشن کو کیا تھا اور انہیں اپنے بنگلے پر پیش آنے والے اندھوناک اور بربریت امیز واقعے کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سب انسپیکٹر 2 کانسٹیبلز کے ساتھ اس کے بنگلے پر پہنچ گیا اور وہ لوگ موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران میں فرید عباس نے پولیس والوں کو وارث علی کی وہاں آمد کے بارے میں بتایا اور اس سلسلے میں اس نے اسٹار انٹرپرائز فون کر کے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس سے بھی پولیس کو آگاہ کر دیا۔ جب پولیس کو وارث کی رہائش کا علم ہو گیا تو انہوں نے چھاپہ مار کر رات 11 بجے وارث علی کو اس کی قیامگاہ واقعہ قیوم آباد سے گرفتار کر لیا، جہاں وہ سلیم احمد اور نثار حسین کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آئے وہ ابتدائی صفحات میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ 2-3 پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کوئی 3 ماہ بعد ہوا۔ ان دنوں موسم بہار شروع ہو چکا تھا اور فضا میں بڑی رومان پرور خوشگواریت رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ کراچی میں ایسا دلدار موسم نہایت ہی مختصر وقفے کے لیے آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب آیا اور کب رخصت ہو گیا۔ جج اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہو چکا تو اس نے تنقیدی نگاہ سے حاضرین عدالت کا جائزہ لیا۔ دونوں طرف کے تمام متعلقہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں گردن کو اثباتی جنبش دی اور باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل نے نہایت ہی اعتماد کے ساتھ صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ بیان کی تکمیل پر وکیل ثغاثہ نے اس پر کڑی جرح کی، لیکن وارث علی نے بڑے اعتماد سے ڈٹ کر وکیل مخالف کے سوالات کا سامنا کیا اور نہایت ہی نپے تلے انداز میں جوابات دیے۔ اس امتحان کے لیے میں نے اسے اچھی خاصی تیاری کرا رکھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ بعین میری ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کی جرح موقوف ہوئی تو استغاثہ کے گواہوں کی باری آئی۔ استغاثہ کی طرف سے 8 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر ان میں سے چند اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا ہی احوال بیان کروں گا۔ میری فرمائش پر سب سے پہلے اس کیس کے انکوائری آفیسر کو کٹہرے میں بلایا گیا۔ انکوائری آفیسر یعنی آئی او کی حیثیت کسی بھی کیس میں استغاثہ کی ایک گواہ ایسی تھی اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا ہوتا ہے۔ اس کیس کا تفتیشی یا انکوائری آفیسر رینک اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا۔ اس کا نام اللہ شیر خان تھا۔ وہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کے قریب چلا گیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غیر متعلق سوال کیا، آئیو صاحب، آپ کا نام کچھ عجیب سا نہیں ہے؟ وہ پہلے ہی قدم پر بدک گیا، بولا، کیا عجیب ہے؟ یہ میرا مخصوص طریقہ واردات ہے۔ میں اپنے مخالف دھڑے کے گواہوں سے ایسے ہی الٹے سیدھے 1-2 غیر متعلق سوالات کر کے انہیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عذابات میری یہ کوشش بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ اسے میرا ایک آزمودہ ہتھیار سمجھ لیں۔ میرا سوال سنتے ہی انکوائری آفیسر اچانک برہم ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، آئیو صاحب، میں آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا، ویسے عام طور پر شیر اللہ نام سننے اور دیکھنے میں تو آیا ہے، مگر یہ اللہ شیر کچھ الٹا اور عجیب سا نہیں ہو گیا؟ وہ برہمی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، یہ نام میرے دادا جان نے رکھا تھا، یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ایسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے قطعیت سے کہا، کم سے کم مجھے تو بالکل فرق نہیں پڑتا۔ سب انسپیکٹر اللہ شیر خان ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ وکیل استغاثہ ہو یا انکوائری آفیسر، یہ ہمیشہ ڈیفنس کونسلر کے خلاف ہوتے ہیں، لہٰذا وکیل صفائی کے کہے ہوئے کسی سیدھے جملے کو بھی یہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں مخالفانہ معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کیس میں میں وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا تھا، لہٰذا اس کا مندانہ رویہ سمجھ میں آتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، آئیو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب دی گئی تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، 4 جنوری کی رات لگ بھگ 9:30 بجے۔ اطلاع کنندہ کون تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ مقتولہ کا شوہر فرید عباس۔ اس نے تھانے فون کر کے ہمیں اس افسوسناک واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔
آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ ٹھیک 10 بجے۔ آپ نے اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی نہیں دکھائی؟ جناب ہم تو ہر سلسلے میں ہمیشہ سرگرمی ہی دکھاتے ہیں۔ وہ میرے طنز کو خاموشی سے پیتے ہوئے بولا، یہ تو آپ جیسے چند مہربانوں نے ہماری ریپوٹیشن کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ آپ کی وجہ سے بلا وجہ پولیس ڈپارٹمنٹ بدنام ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے اس کی شکایت کو دور کرنا مناسب سمجھا اور معذرت خواہانہ انداز میں کہا، آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اگرچہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، پھر بھی میں تہہ دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے میرے لہجے میں شامل مخصوص طنز اور تیکھے پن کو فوراً محسوس کر لیا۔ جلدی سے بولا، وکیل صاحب آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے انصاف کر دیا۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، آپ نے ملزم کو کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ جب ہم نے قیوم آباد والے گھر سے اسے پکڑا رات کے 11 بج رہے تھے۔ ملزم کی گرفتاری کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کس نے کی تھی؟ اس بارے میں ہمیں مقتولہ کے شوہر فرید عباس نے بتایا تھا۔ فرید عباس کو یہ معلومات ملزم کے دفتر سے حاصل ہوئی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ نے مذکورہ دفتر فون کر کے تصدیق کی ضرورت محسوس نہیں کی یا مزید کسی قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ یہ بات اور یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں بھی موجود تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے خود ملزم کی کمپنی کے دفتر فون کیا تھا لیکن اس وقت دفتر بند ہو چکا تھا، اس لیے کسی نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ آپ نے مذکورہ دفتر میں کتنے بجے فون کیا تھا؟ لگ بھگ 10:15 بجے۔ ٹھیک ہے، اس وقت آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، میں نے کہا، لیکن کیا بعد میں آپ نے کبھی اس دفتر اور ملزم کے ساتھ کام کرنے والوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ملزم کی گرفتاری کے اگلے روز ہی میں اس کمپنی کے دفتر گیا تھا اور وہاں موجود لوگوں سے ملزم کے بارے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ انہی میں سے انور کمال نامی ایک شخص اس استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، ایوب صاحب آپ نے جائے واردات سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی؟ جی ہاں، ڈرائنگ روم کے مختلف حصوں سے ہمیں ملزم کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ میں نے انکوائری آفیسر کو تیز نظروں سے گھورا اور پوچھا، بیڈ روم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بیڈ روم میں ہمیں کہیں بھی ملزم کے فنگر پرنٹس حاصل نہیں ہو سکے۔ میں نے قدرے طنزیہ لہجے میں پوچھا، آپ کے خیال میں مقتولہ نیلوفر کو مجرمانہ حملے کے بعد بیڈ روم میں قتل کیا گیا تھا یا پھر ڈرائنگ روم میں؟ واقعات و شواہد تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ واردات بیڈ روم میں ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کے باوجود بھی؟ میں نے نکیلے لہجے میں کہا، ایوب صاحب بیڈ روم کے کسی حصے میں ملزم کے ایف پی ڈھونڈنے میں آپ ناکامیاب رہی، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ میں سمجھاؤں گا تو یقیناً آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، وہ ایک گہری چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ استغاثہ کے ایک معزز گواہ اور مقتولہ کے گھریلو ملازم سلطان نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ملزم اس بنگلے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ بریف کیس بھی تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، عین ممکن ہے اس بریف کیس میں دستانوں کی ایک جوڑی بھی موجود ہو اور ملزم جب اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ڈرائنگ روم سے بیڈ روم کی طرف جانے لگا ہو تو اس نے وہ دستانے اپنے ہاتھوں پر چڑھا لیے ہوں گے۔ جب ہی مقتولہ کی گردن پر بھی کسی قسم کی انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے، یہ ناممکن تو نہیں؟ انکوائری آفیسر نے آخری جملہ اس انداز سے ادا کیا تھا کہ اس کے کئی اپنی مرضی کے معنی نکالے جا سکتے تھے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ایوب صاحب اگر آپ کی پیش کردہ تھیوری کو درست مان لیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتولہ نے ملزم کے جبر کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند کیوں نہیں کی؟ اس وقت ان دونوں کے علاوہ اس بنگلے میں سلطان بھی موجود تھا۔ اگر مقتولہ ملزم کے عمل کے جواب میں کوئی مزاحمتی رد عمل ظاہر کرتی تو یقیناً سلطان کو اس کی خبر ہو جاتی، چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے یہ حیرت کی بات ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا اور جواب دیا، ہو سکتا ہے ملزم نے مقتولہ کو کوئی ایسی شے سنگھا دی ہو جس کے زیر اثر مقتولہ کی مزاحمتی قوت دم توڑ گئی یا اتنی کم ہو گئی ہو کہ ملزم کو بآسانی اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایوب صاحب، میں نے قدرے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، آپ کی رپورٹ اور بیان میں زیادہ تر باتیں ہو سکتا ہے پر مبنی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، واقعات و شواہد جس جانب اشارہ کر رہے ہیں میں نے وہی نکات اجاگر کیے ہیں۔ اوکے، واقعات و شواہد کو بعد میں دیکھیں گے، میں نے ہاسے دوستانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، ایوب صاحب آپ کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک مجرمانہ حملے اور قتل کا کیس ہے۔ مقتولہ نیلوفر کو پہلے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا، بعد اس خوف سے کہ کہیں وہ ملزم کا راز فاش نہ کر دے، ملزم نے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آپ کے اس نظریے کی تائید کرتی ہے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم وارث علی کو گرفتار کر لیا تو کیا آپ نے اس کا طبی معائنہ کرایا تھا؟ کیونکہ استغاثہ کی طرف سے عدالت میں جو چالان پیش کیا گیا اس میں ایسے کسی معائنے کی کوئی رپورٹ موجود نہیں۔ اس نے گردن کو نفی میں حرکت دی اور بتایا، ملزم کا ایسا کوئی معائنہ نہیں کرایا گیا تھا۔ کیوں؟
میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا، کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسی سہولت مہیا نہیں جو اس نوعیت کا معائنہ کرا سکے؟ ہمیں ہر قسم کے ٹیسٹ اور معائنے کی سرکاری سہولت میسر ہے، لیکن ہم نے ملزم کے کسی ایسے معائنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا، ضرورت کیوں نہیں محسوس کی گئی؟ وہ بے پرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے بولا، وہ اس لیے کہ جب ہم نے ملزم کو حراست میں لیا تو وقوع کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس دوران میں وقت 3 گھنٹے آگے سرک گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملزم نے گھر جاتے ہی غسل کر لیا تھا۔ اس صورت میں ایسے کسی بھی ٹیسٹ یا معائنے کی رپورٹ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے مزید 1-2 سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے سٹار انٹرپرائز کے ایک ملازم انور کمال کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ انور کمال ملزم وارث علی کا کولیگ بھی تھا۔ جب وہ اپنا حلفیہ بیان دے کر فارغ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ انور صاحب، اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے جرا کا آغاز کیا، آپ کے خیال میں ملزم وارث کس قسم کا آدمی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے معزز خواہانہ انداز میں بولا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ یہ بندہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انور صاحب؟ وکیل استغاثہ نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا۔ گواہ نے جواب دیا، وکیل صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی طبیعت و مزاج میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عجیب سا اکھڑ اور بد مزاج شخص ہے، اسے خواتین سے تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، ہر وقت فساد کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے میں اس سے زیادہ منہ نہیں لگاتا تھا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم ایک جھگڑالو اور بد اخلاق شخص ہے؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب تھا، گواہ نے جلدی سے کہا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وکیل استغاثہ اس گواہ کو اچھی طرح پڑھا کر عدالت کے کھاڑے میں لایا تھا۔ وہ دراصل میرے موکل کا مورال پست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے وکیل استغاثہ نے ایک اور پنچی بو ڈالی۔ گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، مسٹر انور کمال، آپ نے ملزم کی بدتمیزی کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر خواتین کا لفظ استعمال کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کو صرف خواتین سے تمیزدار بات کرنا نہیں آتی، ورنہ حضرات سے تو وہ بڑے اچھے انداز میں بات چیت کرتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ملزم ایک جھگڑالو اور بد اخلاق شخص ہے۔ یہ کیا معمہ ہے؟ معمہ تو کوئی نہیں ہے، استغاثہ کا گواہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، دراصل خواتین کا ذکر اس لیے بھی میری زبان پر آ گیا کہ پچھلے دنوں اس شخص کی وجہ سے ایک لڑکی کو بڑی خفت اٹھانا پڑی تھی۔ ہاں بتائیں، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے اصراری لہجے میں پوچھا۔ انور کمال نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتانا شروع کیا، پچھلے دنوں ہمارے دفتر میں فرحانہ نام کی ایک لڑکی کو رکھا گیا تھا۔ پچھلے دنوں سے اس کی مراد وقوع سے چند روز بیشتر تھی۔ فرحانہ کو کسی ٹیکنیکل کام کا تجربہ نہیں تھا، لہٰذا اسے آفس ہی میں ریسیپشن پر بٹھا دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا، ملزم نے پتہ نہیں اس کے ساتھ ایسی کون سی حرکت کی کہ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے نوکری چھوڑ کر چلی گئی کہ جس دفتر میں ملزم ایسے چھچھورے لوگ کام کرتے ہیں وہاں کوئی شریف لڑکی جاب نہیں کر سکتی۔ اس واقعے سے آپ ملزم کی ذہنیت اور کردار کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ استغاثہ کا گواہ خاموش ہوا تو وکیل استغاثہ فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے موکل کی شہرت اور کردار کو نشانہ بنانے کے لیے وہ من گھڑنٹ واقعہ پیش کیا گیا تھا۔ من گھڑنٹ اور خود ساختہ ان معنوں میں کہ اس میں حقیقت کا عنصر 5% سے زیادہ نہیں تھا۔ اتنے دنوں تک میں کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے اس کیس کے سلسلے میں بہت دوڑ دھوپ کی تھی اور اپنے ساتھ بشارت علی اور سماجی کارکن نوید عثمانی کو بھی لگا رکھا تھا۔ وہ گاہے بگاہے میری مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچاتے رہتے تھے، لہٰذا اس شعبے میں پوری طرح مطمئن تھا۔ اس سلسلے میں سٹار انٹرپرائز اور وہاں کے معاملات بھی میری نگاہ سے اوجھل نہیں تھے، لہٰذا مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ ایک معمولی اور میرے موکل سے غیر متعلق واقعے میں رنگ امیزی کر کے اسے میرے موکل کے خلاف ایک پہاڑ بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ میں بڑی بےتابی سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے امید بھری نظر سے استغاثہ کے گواہ انور کمال کی طرف دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے مزید 2-4 ایسے ہی تیکھے اور ترچھے سوالات کرنے کے بعد گواہ کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد اس کے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسناتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، انور کمال صاحب، آپ بڑے کمال کے انور ہیں۔ واقعی میں آپ کے کمالات کو مان گیا ہوں۔ آپ نے یہ فن کہاں سے سیکھا تھا؟ کون سا فن؟ وہ الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، بھائی میں اردو کے نہیں بلکہ انگریزی کے فن کی بات کر رہا ہوں۔ انگلش کا فن؟ وہ برہمی سے بولا، کیا آپ مجھے فنی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بات ہی ایسی مزے کا حیث کی ہے کہ میں ایسا سمجھنے پر مجبور ہوں۔ کون سی بات؟ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا اگر آپ ترتیب وار میرے سوالات کے جواب دیتے جائیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ میں پوری طرح تیار ہو کر ہی عدالت میں آیا ہوں، وہ فخری انداز میں بولا۔ میں نے گیپ دیکھتے ہوئے بڑی صفائی سے بال کو گلی میں اسکوائر کٹ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔
وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، خاموش نظر سے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے پوچھا آپ کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال، اس نے جواب دیا۔ اور ملزم کو؟ اس نے صرف 3 ماہ ہمارے ساتھ کام کیا تھا کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ آج ہتھکڑی میں نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا ملزم کا کام فیلڈ کیا تھا؟ کیا آپ بھی اسی نوعیت کا کام کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر اسٹاف ممبر فیلڈ میں جاتے ہیں، اس نے بتایا۔ میں بھی ایک سینئر فیلڈ آفیسر ہوں۔ تھینک یو، میں نے متشکرانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا میری معلومات کے مطابق آپ کی کمپنی کے دفتر میں 4 خواتین بھی کام کرتی ہیں، صدف، مہجبی، کنول اور لطیفہ، ایم آئی رائٹ؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جسے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 2 سال سے کم عرصہ ہوا ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کی معلومات حیرت انگیز طور پر درست ہے، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا کہ یہ صحیح ہے کہ صدف اور مہجبی کی ڈیوٹی دفتر کے اندر ہے اور کنول اور لطیفہ دونوں آپ لوگوں کی طرح سروے کے لیے فیلڈ میں جاتی ہیں؟ کیا بھی خفیہ طور پر ہماری کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں نے کہا آپ اس چکر میں نہ پڑیں انور کمال صاحب کہ میں کس کے لیے خفیہ اور کس کے لیے ظاہرہ کام کر رہا ہوں۔ اس وقت تو میں اپنے موکل کی بریت کے لیے زور لگا رہا ہوں۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ ایک لمحے تک مجھے سوچتی ہوئی نظر سے دیکھتا رہا، پھر تھوک نگلتے ہوئے بولا بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ان لڑکیوں کی ڈیوٹی اسی نوعیت کی ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے۔ میں نے اچانک اسے پوچھ لیا کیا ان میں سے کسی کا ملزم کے ساتھ کبھی کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ وہ پریشان نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے تذبذب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً اضافہ کیا، انور کمال صاحب اب ذرا سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دیجیے گا، کیونکہ مثبت میں اگر جواب آیا تو آپ کو اس کا ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا، ٹھوس ثبوت۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا، پھر قدرے تھکے ہوئے لہجے میں بولا نہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک میرا موکل اسٹار انٹرپرائزز میں کام کرتا رہا اس کا صدف، مہجبی، کنول اور لطیفہ وغیرہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا؟ وہ لکنت امیز انداز میں بولا جی میرا مطلب یہی ہے۔ میں نے اسے مزید پکا کرنے کی خاطر پوچھ لیا انور صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ مذکورہ 4 لڑکیاں پیدائشی گونگی ہوں، اس دوران میں کبھی ان کی میرے موکل سے بات ہی نہ ہوئی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ مارکیٹنگ کے شعبے میں کوئی گونگا شخص خصوصاً لڑکی کیسے چل سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ 4 قوت گویائی سے مالا مال تھیں؟ جی ہاں، وہ مزید الجھ گیا۔ گویا وہ 4 لڑکیاں دوسرے سٹاف کی طرح میرے موکل سے بھی بات کرتی تھی؟ ظاہر ہے اس میں شک و شبے والی کون سی بات ہے؟ شکریہ، آپ نے میرا شک دور کر دیا، میں نے معنی خیال انداز میں کہا۔ وہ بدستور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے انور کمال صاحب تھوڑی دیر پہلے اسی عدالت کے کمرے میں معزز منصف کے روبرو آپ وکیل ثغاثہ کی اجرا کے جواب میں میرے موکل یعنی اس مقدمے کے ملزم مسٹر وارث علی کو اہلاک باختہ، بدتمیز، گوار اور اجڑ جانے کیا کیا ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، اور اس ذیل میں آپ نے ایک ریسپشنسٹ فرحانہ کی مثال بھی پیش کی تھی جو ملزم کی کسی بدتمیزی کے نتیجے میں نوکری پر لات مار کر چلی گئی تھی، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ ملزم دیگر 4 خواتین کے ساتھ بڑے سلوک اور خوش اسلوبی سے رہ رہا تھا، یعنی ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں کام کر رہا تھا۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا انور صاحب آپ کے کون سے بیان کو درست مانا جائے؟ نمبر 1 ملزم ایک بدتمیز، غیر شائستہ اور جھگڑالو انسان ہے۔ نمبر 2 وہ ایک امن پسند اور صلح جو انسان ہے۔ یہ دونوں سٹیٹمنٹ صاف ہی کی جاری کردہ اور بری طرح آپس میں متصادم ہیں۔ وہ میرے شکنجے میں پوری طرح کسا جا چکا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہ پا کر اس نے امداد طلب نظر سے وکیل ثغاثہ کو دیکھا اور فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں پر نیلوفر مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرے فاضل دوست اسٹار انٹرپرائز کے نجی معاملات کو زیر بحث لا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کریں۔ انہیں ایسے ہتھ کنڈوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے نظر کے چشمے کے اوپر سے سوالیہ نظر مجھ پر ڈالی اور پوچھا، کیا آپ کی جرا براہ راست اس کیس سے تعلق رکھتی ہے؟ ایبسلیوٹلی یور آنر، میں نے بآواز بلند کہا۔ میرا موکل اس کیس کا سب سے زیادہ متعلق کردار ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے کردار کو مسخ کرنے کے لیے ثغاثہ نے جو بھونڈی کوشش کی ہے، میں تو نہایت ہی سادگی سے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اپنے موکل کا دفاع کرنا میرا اخلاقی، قانونی اور انسانی فرض ہے۔ میں اپنے موکل کے کردار کو پاک صاف ثابت کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے گردن کو اثباتی جنبش دی، پھر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے کے بعد مجھ سے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ اس کے بعد اس نے کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ کو حکم دیا، مسٹر انور کمال اب صاف اور واضح الفاظ میں بیگ صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ جج نے اسے جواب دینے کے لیے پابند کیا تو وہ عجیب سی مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے وکیل ثغاثہ کے ساتھ مل کر پہلے میرے موکل کو بد کردار ثابت کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کسی
وہ کسی نوکیلی ہڈی کے مانند اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی، کیونکہ عذاب بعد میں نے اپنے تیکھے سوالات کے نتیجے میں اس کے منہ سے یہ گلوا کر دکھا دیا تھا کہ میرا موکل ایک ملنسار، متعاون اور خوش اخلاق شخص تھا۔ گویا میں نے اپنے موکل کے کردار پر ہونے والے حملے کا منہ توڑ جواب دے ڈالا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ منمناتے ہوئے انداز میں بولا، میرا خیال ہے فرحانہ والے معاملے میں شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ یہ گویا وہ میرے موکل کی حمایت کر رہا تھا۔ میں نے چور کو اس کے گھر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انور صاحب، میرے موکل کو کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور نہ ہی فی الحقیقت کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا تھا۔ میں آپ کو اصل معاملے کی یاد دلاتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ چلے آپ کے توسط سے معزز عدالت کے ریکارڈ پر ایک اہم بات آ جائے گی۔ وہ پریشانی سے بغلے جھانکنے لگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی کمپنی کے مالک یعنی آپ کے باس کا نام ایوب چنگیزی ہے؟ جی ہاں، ایوب چنگیزی ہی ہمارے باس ہیں، اس نے تصدیقی انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے باس کچھ زیادہ ہی آزاد خیال اور دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں؟ وہ جز ہو کر رہ گیا اور کنکیوں سے جج کی طرف دکھنے لگا۔ میں نے قدرے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، میرے سوال کا جواب دے مسٹر انور کمال۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ جان چھڑاتے ہوئے بولا۔ مگر میں اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنے موکل کے کردار کو بے داغ ثابت کرنے کے لیے انہی طریقوں کو اختیار کرنا تھا۔ لہٰذا سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ ایوب چنگیزی نے فرحانہ کو نان ٹیکنیکل اور آزمودہ دیکھتے ہوئے اپنی آزاد خیالی آزمانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ بھڑک اٹھی اور اسی لمحے نوکری چھوڑ کر چلی گئی؟ جناب، آپ مجھ سے باس کے بارے میں سوال نہ کریں، مجھے نوکری… وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے کوئی بھیانک غلطی ہونے جا رہی تھی اور اس نے فوراً اپنی زبان کو لگام دے ڈالی تھی۔ میں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں کہا، انور صاحب، میں سمجھ گیا، باس کے بارے میں زبان کھولنے سے آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، لہٰذا اس موضوع کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ بہرحال آپ کے صحت مند تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس نے میرے ساتھ کون سا صحت مند تعاون کیا تھا اور میں اس کے تعاون کے نتیجے میں کیا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اسی ادھیڑ بن میں مبتلا رہنے دیا اور ایک لمحے کے وقفے سے نیا سوال کر ڈالا، وقوع کے روز آپ لوگ کافی دیر تک دفتر میں بیٹھے کام کر رہے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، وہ سرسری انداز میں بولا۔ جب بھی کام زیادہ ہو ہمیں لیٹ سیٹنگ کرنا پڑتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ وقوع کے روز آپ کے ساتھ اور کون بیٹھا کام کر رہا تھا؟ میرے علاوہ مرتضیٰ اور اصفر علی وہاں موجود تھے، اس نے جواب دیا۔ اس روز مقتولہ کے شوہر فرید عباس نے آپ کے دفتر فون کر کے ملزم کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا اس کی آپ سے بات ہوئی تھی؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، مرتضیٰ نے اس سے بات کی تھی۔ میں نے پوچھا، مقتولہ کے شوہر فرید عباس کا دعویٰ ہے کہ اس نے وقوع کے روز رات 9:15 بجے آپ کے دفتر فون کر کے ملزم کی بابت معلومات حاصل کی تھی۔ کیا وقت کے معاملے میں اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں؟ جناب، میں نے اس وقت گھڑی پر نگاہ تو نہیں ڈالی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ لگ بھگ اتنے ہی بجے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جواب بھی چلے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، وقوع کی رات پولیس کی آمد پر مقتولہ کے شوہر نے انہیں ملزم کے دفتر کے بارے میں بتایا تھا اور کم و بیش 10:15 بجے رات انکوائری آفیسر نے بھی آپ کے دفتر میں فون کیا تھا، مگر وہاں کسی نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہم نے اس رات ٹھیک 10 بجے آفس بند کر دیا تھا، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا، اس لیے 10:15 بجے وہاں فون اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم بات اس کی زبان سے گلوانے کی خاطر زاویہ سوالات کو تھوڑا گھما کر اس سے استفسار کیا، انور کمال صاحب، وقوع کی رات آپ کے ایک کولیگ مسٹر مرتضیٰ نے مقتولہ کے شوہر کے سوال کے جواب میں سے بتایا کہ ملزم دفتر سے چھٹی کر کے اپنے گھر واقع قیوم آباد جا چکا ہے۔ ذرا سوچ کر جواب دے، کیا اس معاملے میں آپ کے کولیگ مرتضیٰ نے کسی قسم کی غلط بیانی تو نہیں کی تھی؟ اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا، کیسی غلط بیانی وکیل صاحب؟ اس کے انداز میں الجھن بھری حیرت موجود تھی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، اب مسئلہ یہ غلط فہمی کہ ملزم تو اس وقت دفتر کے اندر ہی موجود ہو اور فرید عباس کو محض ٹالنے کے لیے کہہ دیا گیا ہو کہ وہ چھٹی کر کے گھر جا چکا ہے، جبکہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی رات 10 بجے دفتر سے نکلا ہو۔ وہ کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا
کہ میں نے اس کی زبان سے اپنے مطلب کی بات اگلوانے کے لیے اسے کون سے چکر میں ڈال دیا۔ وہ چونکہ نہیں سوچ سکتا تھا، لہٰذا بے سختہ سوچے سمجھے بغیر اس نے قدرے برہمی سے کہا، جناب اب بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر اس نے کٹہرے میں کھڑے ملزم کی جانب اشارہ کیا اور قدرے طنزیہ لہجے میں بولا، یہ وہ شکل نہیں ہے کہ رات کو دیر تک دفتر میں بیٹھ کر کام کر سکے، اسے تو سر شام ہی گھر بھاگنے کی لگی رہتی ہے۔ یعنی ملزم لیٹ سیٹنگ کا قائل نہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، جی ہاں، یہ ان 3 مہینوں میں ایک دن بھی زیادہ دیر تک دفتر میں نہیں رکا۔ آپ کے دفتر کے اوقات کار کیا ہیں؟ 11 بجے دن سے رات 7 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ دفتر کا زیادہ تر سٹاف 7 بجے چھٹی کر کے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے۔ صرف 2-3 افراد ہی لیٹ سیٹنگ کے لیے دفتر میں موجود رہتے ہیں۔ اور آپ بڑے وثوق سے بتا رہے ہیں کہ ملزم کا شمار ان 2-3 افراد میں کبھی نہیں رہا جو دفتر میں لیٹ سیٹنگ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ مرتضیٰ اصفر علی، میں نے عام سے انداز میں کہا، بلکہ یہ دفتر کے اس سٹاف میں شامل ہے جو ڈاٹ 7 بجے چھٹی کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وقوع کے روز بھی ملزم نے 7 بجے ہی چھٹی کر لی تھی؟ بالکل، وہ قطعیت سے بولا، یہ کوئی چھٹی سے 10-15 منٹ پہلے دفتر پہنچا، اپنے فارم دفتر کے متعلقہ شعبے میں جمع کرائے، دن بھر کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی اور چھٹی کر کے گھر چلا گیا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے فیلڈ میں کام کرنے والوں کو چھٹی سے پہلے دفتر میں دن بھر کی کارکردگی کی رپورٹ دینا ہوتی ہے، اس کے بعد گھر جاتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنسنی خیز انداز میں استفسار کیا، اور گھر جاتے وقت وہ کام اور دفتر سے متعلق تمام کاغذات اور دستاویزات کو مخصوص سیاہ بریف کیس میں بند کر کے دفتر ہی میں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہمارے دفتر کا قاعدہ ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس کی پابندی سب پر لازم ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چھٹی کے بعد کوئی بھی فیلڈ آفیسر عملاً مارکیٹنگ کی پوزیشن میں نہیں رہتا، بس وہ زبانی جمع خرچ کے قابل ہی رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کامیاب مارکیٹنگ کے اصولوں کے خلاف ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، لیکن ہمارے دفتر میں یہی اصول چلتا ہے۔ تھینک یو مسٹر انور کمال، میں نے استغاثہ کے گواہ کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے جج کی جانب مڑ گیا۔ دی پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ یور آنر۔ جج سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا کہ میں پوائنٹ کی وضاحت کروں۔ میں نے اس وضاحت سے پہلے وکیل استغاثہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا ضروری سمجھا۔ وہ شخص مجھے ہاسا الجھا ہوا اور متفکر دکھائی دیا۔ میں نے اس پر ایک طنزیہ من خیز نگاہ ڈالی اور روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے کرارے لہجے میں کہا، جناب عالی، یہ بات بالکل درست ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ اس وقت بھری عدالت میں نے اس حقیقت کو عملاً پیش کر کے دکھا دیا ہے۔ مسٹر انور کمال کا تعلق استغاثہ سے ہے، یعنی وہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم وارث علی کے خلاف گواہی دینے یہاں آیا تھا، اور ابتدا میں اس نے ایسی کوشش بھی کی، مگر انتہا تک پہنچتے پہنچتے میں نے غیر محسوس انداز میں اسے ملزم کی حمایت کے لیے قائل کر لیا، اور جاتے جاتے اس نے ایک ایسی حقیقت کا اعتراف کیا ہے جو میرے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا اور بڑی کڑی نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ اس کی الجھن اس وقت 7ویں آسمان کو چھو رہی تھی، چہرے پر زلزلے کے آثار تھے، جیسے اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ میں نے کون سا بوم پھاڑنے کے لیے یہ سنسنی خیز ایٹمی فضا قائم کی ہے؟ گواہ انور کمال اپنی گواہی مکمل ہونے کے بعد عدالت کے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اگر اس وقت وہ وہاں موجود ہوتا تو سب سے زیادہ دیدنی حالت اسی کی نظر آتی، کیونکہ میں جو کچھ کہنے جا رہا تھا اس کی عمارت میں نے انور کمال کے بیان کی پیٹھ پر ہی کھڑی کی تھی۔ جج میرے توقف پر بڑی دلچسپ اور توقع آمیز نگاہ سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنے موقف کی وضاحت میں کہنا شروع کیا، یور آنر، ملزم کی رہائش قیوم آباد کے علاقے میں ہے، وہاں یہ 2 افراد کے ساتھ کرائے کے ایک مکان میں رہتا ہے۔ وقوع کے روز ملزم لگ بھگ 7:45 بجے گھر پہنچا تھا۔ اس نے دن بھر کی تھکن کو اتار پھینکنے کے لیے جاتے ہی غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اور پھر تینوں افراد نے مل کر رات کا کھانا کھایا تھا۔ بعد رات 11 بجے پولیس نے ملزم کو اسی گھر سے گرفتار کیا تھا۔ ان واقعات اور شواہد کے لیے اگر گواہی کی ضرورت پیش آئی تو میں ملزم کے دونوں ہم رہائش ساتھیوں سلیم احمد اور نثار حسین کو صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے معزز عدالت کے روبرو پیش کر سکتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ ضرورت اس لیے پیش نہیں آئے گی کہ استغاثہ کے معزز گواہ مسٹر انور کمال نے اس بات کی بڑی لوہا لاٹ تصدیق کر دی ہے۔ جناب عالی، تھوڑی دیر قبل معزز عدالت کے روبرو استغاثہ کے گواہ انور کمال نے بڑے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں میرے اجرا کے جواب میں بتایا کہ وقوع کے روز ملزم ٹھیک 7 بجے
چھٹی کر کے دفتر سے نکل گیا تھا۔ بہادرآباد سے قیوم آباد تک پہنچنے کے لیے کم و بیش پونا گھنٹہ صرف ہوتا ہے، لہٰذا وہ 7:45 گھر پہنچ گیا۔ استغاثہ کے گواہ انور کمال نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ دفتر سے چھٹی کرتے وقت فیلڈ آفیسر تمام ضروری کاغذات اور دیگر لوازمات سروے کو دفتر ہی میں چھوڑ کر جاتے ہیں، گویا وہ چھٹی کے بعد مارکیٹنگ کا کام نہیں کرتے۔ اب میں اس تناظر میں معزز عدالت کی توجہ ایک اہم نکتے کی جانب مبذول کرانا چاہوں گا۔ جناب عالی، حالات و واقعات اور شواہد اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وقوعہ کی رات ملزم ٹھیک 7 بجے دفتر سے نکلا اور کم و بیش 7:45 وہ اپنے گھر پہنچ گیا، اور اس کے بعد گرفتاری کے وقت تک وہ گھر کے اندر موجود رہا۔ دفتر سے گھر جانے کے دوران میں اس کے پاس ایسی کوئی دستاویزی شے بشمول سیاہ بریف کیس موجود نہیں تھی کہ وہ سٹار انٹرپرائز کے نمائندے کی حیثیت سے مارکیٹنگ کرتا پھرتا، لہٰذا صرف ایک امکان باقی رہ جاتا ہے کہ وہ 7 بجے سے پہلے، یعنی فیلڈ سے دفتر پہنچنے سے بھی پہلے، مقتولہ کے بنگلے پر گیا ہو، لیکن اس صورت میں ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی جو استغاثہ کی عمارت کو پلک جھپکتے میں زمین سے بوسو کنار پر مجبور کر دے گی، اور وہ خرابی یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ نیلوفر کی موت 4 جنوری یعنی وقوعہ کی رات 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہی دورانیہ ہے جب ملزم قیوم آباد میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ 8 اور 9 بجے کے درمیان اپنی کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے مقتولہ کے بنگلے واقع مقبول آباد پہنچے، اسے مجرمانہ حملے کا نشانہ بنائے اور بعد میں پکڑے جانے کے خوف سے اسے موت کے گھاٹ اتار کر وہاں سے فرار ہو جائے؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل یور آنر؟ اس سلگتے ہوئے سوال نے بھری عدالت پر ایک سناٹے ایسی کیفیت طاری کر دی، یوں محسوس ہوتا تھا وہاں موجود ہر زیرو اور ہر شے کو کوئی خطرناک سانپ سونگھ گیا ہو۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنی گردن کو اسباتی جنبش دی اور میرے اٹھائے گئے پوائنٹ کو اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات میں سے ایک پر بڑی سنجیدگی سے نوٹ کرنے لگا۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 2 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس قلیل مدت میں چونکہ کسی اور گواہ کی شہادت ممکن نہیں تھی، لہٰذا جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ میں عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو ملزم کا باپ اور بڑا بھائی میرے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ امانت علی اس پیشی پر دیانت علی کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ دیانت علی اور وارث علی میں گہری مشابہت پائی جاتی تھی۔ اس روز امانت علی خاصا پرجوش دکھائی دیتا تھا، پہلے والی مایوسی اور افسردگی اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی۔ بیگ صاحب، آج تو آپ نے کمال کر دیا، امانت علی نے تعریفی انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے بہت جلد وارث علی اس مصیبت سے نکل آئے گا۔ کوشش تو میں یہی کر رہا ہوں، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا۔ میں آپ کے بیٹے کو باعزت بری کروا کر ہی دم لوں گا، مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا۔ وہ پروسوک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ واقعی اس کیس کو لڑنے کے لیے نہایت محنت کر رہے ہیں۔ میں نے موقع محل کی مناسبت دیکھتے ہوئے اس کے کان میں پھونک دیا، میری اس انتھک محنت میں کچھ اور لوگوں کا حصہ بھی شامل ہے، جن میں نوید عثمانی اور بشارت علی سر فہرست ہے۔ ان دونوں افراد نے بھاگ دوڑ کر کے مجھے بڑی مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ عثمانی صاحب سے تو میں مل چکا ہوں، امانت علی نے کہا۔ بہت ہی بے لوث، نیک اور خدا ترس انسان ہے، لیکن یہ بشارت علی کون ہے؟ بشارت میرے دفتر میں آفس بوائے کی حیثیت سے کام کرتا ہے، میں نے بتایا۔ بیوی بچوں والا، لیکن عہدے کے اعتبار سے اسے آفس بوائے ہی کہا جائے گا۔ اچھا، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ وہی بندہ ہے نا جو بھاول نگر کا رہنے والا ہے؟ امانت علی کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ بشارت نامی اس چلتے پرزے نے یہاں بھی ڈاک خانہ بھی لانے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کی تھی۔ میں نے امانت علی کے سوال کے جواب میں کہا، جی ہاں، میں اسی بشارت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے مزید اضافہ کر دیا، نوید عثمانی تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک صاحب حیثیت انسان ہے، لیکن بشارت کے سلسلے میں آپ سے ضرور سفارش کروں گا۔ آپ کے کیس کے سلسلے میں وہ اپنی ڈیوٹی کے اوقات کے علاوہ جو بھاگ دوڑ اور جدوجہد کر رہا ہے، اسے اس کا صلہ ضرور ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں بشارت کا خاص طور پر خیال رکھوں گا، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، آخر وہ ہمارا گرائی بھی تو ہے۔ اسی لمحے میرے ذہن میں بشارت کے کہے ہوئے الفاظ گھوم گئے جو اس نے وارث علی سے ہونے والی پہلی ملاقات کے موقع پر کہے تھے۔ سر جی، دراصل بات یہ ہے کہ وہ بندہ امانت علی کا بیٹا وارث علی اپنا گرائی نکل آیا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا پڑا۔ یہ بات بالکل اٹل اور مبنی بر حقیقت ہے کہ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلا جائے، اگر وہاں کسی سے اس کا ڈاک خانہ مل جائے تو اسے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ ڈاک خانہ مل جانا بہت مستعمل ہے، جس کے معنی شناسائی نکل آنے کے ہیں۔ امانت علی اس کا فرزند اول دیانت علی مجھ سے پرجوش مسافہ کر کے رخصت ہوئے تو میں پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی طرف سے 3 گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن میری نگاہ میں وہ تینوں گواہ کسی بھی زاویے سے
اہمیت کے حامل نہیں تھے، لہٰذا میں گزشتہ پیشی کی عدالتی کارروائی کا ذکر چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ گواہوں والے کٹہرے میں مقتولہ کا گھریلو ملازم سلطان کھڑا نظر آ رہا تھا۔ سلطان کا تعلق سکھر سے تھا، تاہم اس ملازمت کے دوران میں وہ بنگلے ہی میں بنے ہوئے ایک چھوٹے کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 35 کے قریب لگایا۔ اس کی رنگت سانولی سی تھی، صحت اچھی اور قامت دراز۔ اس کی شخصیت کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ معمول سے زیادہ بڑے ہاتھ پاؤں کا مالک تھا۔ سلطان نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروایا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ سلطان نے اپنے بیان میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں کیا تھا۔ یہ وہی بیان تھا جو وقوع کے روز اس نے پولیس کو دیا تھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ انور کمال پر ہونے والی جرا کے نتیجے میں شاید استغاثہ کی طرف سے کوئی نئی تبدیلی دیکھنے کو ملے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں سامنے آیا۔ وکیل استغاثہ نے سرسری سی جرا کے بعد سلطان کو فارغ کر دیا تو میں سوال و جواب کے لیے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ چند لمحات تک میں بغور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر سلطان، آپ کو مقتولہ کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا جناب، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لفظ کافی میرے سوال کے جواب کے لیے کافی نہیں، تم سالوں میں جواب دو۔ جی یہ کوئی 4-5 سال ہوئے ہیں۔ تم مسکرا بنگلے میں کیا کرتے ہو؟ بنیادی طور پر میں چوکیدار ہوں، اس نے بتایا، اس کے علاوہ اوپر کے تمام کام بھی کر دیتا ہوں۔ میری معلومات کے مطابق تمہاری ڈرائیونگ کی صلاحیت فرید عباس کے علم میں ہے، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تم سے گاڑی کیوں نہیں چلواتے؟ ان کی مرضی ہے جناب، میں کوئی زور تھوڑی دے سکتا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ مسٹر سلطان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وقوع کی رات جب ملزم اس بنگلے پر پہنچا تو کیا تم گیٹ پر موجود تھے؟ جی ہاں، میں اس وقت ڈیوٹی پر حاضر تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تمہارے خیال میں اس وقت کیا بجا ہوگا؟ اس وقت رات کے 8 بجے تھے، وہ رٹے رٹائے انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے گھڑی میں باقاعدہ وقت دیکھا تھا یا اندازے سے بتا رہے ہو؟ میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، لیکن میرا اندازہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس وقت اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ جنوری کے مہینے میں 5:30 پونے 6 بجے سورج غروب ہو جاتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد تاریکی بھی چھا جاتی ہے، یعنی اندھیرے کا آغاز تو 6:15 بجے ہی ہو جاتا ہے۔ 6:30 بجے تو مکمل تاریکی ہر شے کو اپنے پروں تلے سمیٹ چکی ہوتی ہے۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم نے مجھے بتایا ہے کہ وہ لگ بھگ 6:15 بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا تھا اور اس نے بمشکل 10 منٹ وہاں گزارے تھے، اس کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ مقتولہ کا شوہر اس وقت گھر پر نہیں تھا اور مقتولہ کو سگریٹ وغیرہ کے سروے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ملزم کا وزٹنگ کارڈ دیکھ کر اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کس قسم کا سروے کرتا پھر ہے، چنانچہ اس نے اپنے تجسس کی تسکین کے لیے اسے اندر بلا لیا تھا۔ اور تم کہہ رہے ہو وہ 8 بجے بنگلے پر آیا تھا؟ ملزم کو وقت کے معاملے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ ہر درمی سے بولا۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، ملزم 8 بجے رات ہی بنگلے پر پہنچا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مسٹر سلطان، اس عمر کے 2 گواہ سلیم احمد اور نثار حسین قیوم آباد میں موجود ہیں کہ 8 بجے ملزم ان کے ساتھ تھا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ملزم بیک وقت 8 بجے رات قیوم آباد میں بھی ہو اور مقبول آباد میں بھی۔ ہمزاد یا ہم شکل یا جڑواں والی کہانی عدالت کے کمرے میں نہیں چل سکتی۔ ازیں علاوہ ملزم کے کولیگ و استغاثہ کے معزز گواہ مسٹر انور کمال نے گزشتہ ایک پیشی پر عدالت کو بتایا تھا کہ وقوع کی رات ملزم ٹھیک 7 بجے دفتر سے چھٹی کر کے گھر چلا گیا تھا۔ بادر آباد اور مقبول آباد میں بس نام کو فاصلہ ہے، انسان آرام سے ٹہلتے ہوئے ادھر سے ادھر پہنچ سکتا ہے۔ اگر ملزم نے اس روز ٹھیک 7 بجے چھٹی کی تھی تو اس کا مطلب ہے وہ کم از کم پونے 7 بجے دفتر پہنچا تھا۔ اس حساب سے ملزم کی یہ بات بالکل درست نظر آتی ہے کہ وہ 6:15 بجے مقتولہ کے گھر پہنچا، 15 منٹ وہاں گزارے اور 6:30 بجے بنگلے سے نکلا اور پونے 7 بجے اپنے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے اپنی دن بھر کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، بریف کیس کو دفتر میں چھوڑا اور 7 بجے دفتر سے چھٹی کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گھر واقع قیوم آباد میں اپنے ہم رہائش ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ تم اتنے سارے ٹھوس حقائق کو کس طرح جھٹلا سکتے ہو؟ میرے اس تابڑ توڑ حملے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے، تاہم اس کی بوکھلاہٹ میں بھی اس نے جو جواب دیا اس میں ڈٹائی بدرجہ اتم موجود تھی۔ میں نہیں جانتا دوسرے لوگ ملزم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بس میں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ ملزم 8 بجے رات کو بنگلے پر آیا تھا۔ میں نے زاویہ سوالات کو تبدیل کرتے ہوئے اسے ایک اور رگڑا دیا۔ مسٹر سلطان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے درست لہجے میں کہا، تمہارے بیان کے مطابق ملزم وقوع کی رات 8 بجے مقتولہ کے بنگلے پر پہنچا، اس نے فرید عباس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تم نے اسے بتایا کہ سیٹھ صاحب بنگلے پر موجود نہیں ہے، اس نے تم سے کہا کہ تم اس کا وزٹنگ کارڈ لے جا کر میڈم کو دے دو، وہ اسے اندر بلا لیں گی۔ تم نے ایک لمحہ سوچا، پھر ملزم کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گیٹ پر رکا
اور تم اس کا وزٹنگ کارڈ لے کر اندر مقتولہ نیلوفر کے پاس پہنچ کے اسے جا کر ساری کتھا سنائی۔ اس نے کہا تم ملزم کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، وہ آ رہی ہیں۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ یہ وہ بیان تھا جو اس نے پہلے پولیس کو دیا تھا اور اعظم آباد معزز عدالت کے روبرو ریکارڈ کرایا تھا۔ میں اس کے قدموں کے نشانات پر قدم رکھتے ہوئے چاروں خانے چت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے خاموش ہونے پر اس بات میں گردن ہلائی اور تائیدی انداز میں بولا، جی ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد ملزم اپنا سیاہ بریف کیس ہاتھ میں تھامے تمہاری میت میں اس بنگلے کے ڈرائنگ روم تک پہنچ گیا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ عدالت کے کمرے میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ ایسی آوازیں بننے لگی۔ حاضرین عدالت آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ ان میں سے بعض کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں ہلکے کہکہے ابھرتے بھی سنائی دیے۔ میں اس تازہ ترین صورتحال کی وجہ سے بخوبی آگاہ تھا، لہٰذا جج کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے حتمی لہجے میں کہا، جناب عالی استغاثہ کا ایک معزز گواہ مسٹر انور کمال چند روز قبل عدالت کے روبرو یہ بیان دے چکا ہے کہ فیلڈ آفیسر اور آؤٹ ڈور کام کرنے والے افراد چھٹی کے وقت تمام متعلقہ سامان دفتر ہی میں چھوڑ کر گھر کی راہ لیتے ہیں۔ گواہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ وقوع کے روز ملزم اپنا سیاہ بریف کیس دفتر میں چھوڑ کر ٹھیک 7 بجے گھر روانہ ہو گیا تھا، اور اب استغاثہ کے گواہ سلطان کا دعویٰ ہے کہ وقوع کی رات 8 بجے اس نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو سیاہ بریف کیس اٹھائے مقتولہ کے بنگلے کے ڈرائنگ روم تک جاتے دیکھا تھا۔ اس صورتحال کی روشنی میں تینوں میں سے کوئی ایک بات درست ہو سکتی ہے۔ اول ملزم کی 2 شخصیات ہوں جو بیک وقت 2 مختلف جگہوں پر مصروف عمل بھی رہتی ہوں۔ دوم استغاثہ کے گواہ مسٹر سلطان کی بنیائی اسے کوئی سنگین نوعیت کا دھوکہ دے رہی ہو۔ سوم ملزم وارث علی وقوع کے روز 8 بجے نہیں بلکہ سیاہ بریف کیس اٹھائے لگ بھگ 6:15 بجے جائے واردات پر پہنچا ہو۔ میں نے حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور وکیل استغاثہ کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یور آنر، اگر ہم امکان اول کا جائزہ لیں تو اسے رد کرنا ناگزیر ہو جائے گا۔ عدالت کسی بھی قانون کی روح سے یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ ملزم 4 جنوری یعنی وقوع کے روز اپنی 2 شخصیات کے ساتھ بیک وقت قیوم آباد اور مقبول آباد میں نہ صرف موجود تھا بلکہ وہ کسی نہ کسی کارروائی میں بھی مصروف تھا۔ امکان دوم کو غلط یا درست ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی ماہر امراض چشم سے گواہ سلطان کی آنکھوں کا معائنہ کرانا پڑے گا۔ قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ گواہ کی نظر بالکل درست ثابت ہوگی، لہٰذا امکان دوم بھی خود بخود خارج از امکانات کی صورت اختیار کر جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، امکان سوم ہی وہ واحد امکان ہے جو ہر لحاظ سے راست دکھائی دیتا ہے، یعنی وقوع کے روز ملزم کم و بیش 6:15 بجے جائے واردات پر پہنچا تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مقتولہ نیلوفر کو رات 8 اور 9 بجے کے درمیان مجرمانہ حملے کا نشانہ بنانے کے بعد گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس صورتحال میں میرا موکل اور اس کیس کا ملزم وارث علی سراسر بے گناہ نظر آتا ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی یا اتفاقیہ سازش کے تحت اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ میرے موکل کو باعزت بری کرنے کے احکام صادر کریں۔ جج نے بڑے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا اور سوال کیا، بیگ صاحب آپ کی جرح مکمل ہو گئی یا آپ استغاثہ کے گواہ مسٹر سلطان سے مزید کوئی سوال پوچھیں گے؟ جج کا حتمی اور 2 ٹوک انداز دے کر وکیل استغاثہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ اس وقت اس کے اندر ایک طوفانی خلابلی مچی ہوئی ہے۔ اس اندیشے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا کہ کہیں جج اسی وقت ملزم کے حق میں فیصلہ نہ سنا دے۔ واقعی جج کے تیور کچھ اسی نوعیت کے دکھائی دے رہے تھے۔ جج نے سوال مجھ سے کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا وکیل استغاثہ اضطراری لہجے میں بول اٹھا، جناب عالی بھی تو استغاثہ کا ایک اہم گواہ باقی ہے، مقتولہ کا شوہر فرید عباس۔ جج نے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی اور الجھے ہوئے لہجے میں وکیل استغاثہ سے استفسار کیا، تو پھر جج کے اس مختصر سے سوال نے وکیل استغاثہ کو گڑبڑا دیا۔ اس نے میرا نمبر اٹھا لیا تھا، اب کی بار میں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کر کے حساب چکتا کر دیا۔ اس سے قبل کہ وہ جج کے استفسار کے جواب میں لب کشائی کرتا، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے جلدی سے کہہ دیا، جناب عالی دراصل میرے فاضل دوست کو یہ خدشہ بے چین کیے ہوئے ہے کہ کہیں معزز عدالت اسی پیشی پر مقدمے کا فیصلہ نہ سنا دے، جب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ استغاثہ کا ایک گواہ بھی باقی ہے۔ میری اس دردناک چوٹ پر وکیل استغاثہ تل ملا کر رہ گیا۔ عدالت کا احترام ملحوظ تھا، ورنہ اس کے تاثرات سے تو یہی جھلکتا تھا کہ اگر میں اس وقت کمرہ عدالت میں نہ ہوتا تو وہ میری تکا بوٹی کر کے رکھ دیتا۔ جج نے برا سا منہ بنایا اور قدرے تنزیہ لہجے میں سوال کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
اس جملے سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ کسی گواہ کو نظر انداز یا فراموش کر کے اس مقدمے کا فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے۔ میرے کٹیلے اور جج کی ناگوار سی برہمی پر وکیل استغاثہ بل کھا کر رہ گیا، تاہم منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے جج کے استفسار کے جواب میں کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست نے مجھے یاد دلا دیا ہے کہ اب استغاثہ کے کام گواہ میری جرح کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا ہے۔ میں اس یاد دہانی کے لیے وکیل استغاثہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ سلطان کا تعلق ہے تو اس سے میں چند مزید سوال کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آنکھوں کی سوئیاں باقی ہیں۔ میں یہی سوئیاں نکالنا چاہتا ہوں تاکہ اس آفاقی قانون کو تقویت مل سکے کہ کبھی کوئی شے خالی نہیں رہتی۔ جناب عالی، میرے موکل کو اس کیس میں ملوث کر کے اس کے لیے پھانسی کا ایک پھندہ تیار کیا گیا تھا۔ اگر میں ملزم وارث کی گردن کو اس پھندے میں فٹ نہیں ہونے دوں تو اس پھندے بیچارے کا کیا قصور؟ اسے تو کوئی نہ کوئی گردن چاہیے نا۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ مجرمانہ حملے اور قتل کی ایک سنگین واردات ہوئی ہے تو اس کا کوئی ذمہ دار بھی ہے۔ لہٰذا میں ان تمام حجت کے طور پر استغاثہ کے گواہ سے چند اہم سوال کروں گا۔ ممکن ہے بھوکے پیاسے پھندے کی مراد برائے، لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ، جج نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جج کا یہ موافق اور حوصلہ افزا جملہ میری مہمیز کے لیے بہت کافی تھا۔ میں نے مقتولہ کے گیٹ کیپر اور اس کیس میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آنے والے سکھر کے سلطان کو اپنی جرح کی چکی میں پیس ڈالا۔ سلطان صاحب، اس مرتبہ میں نے اسے قدرے شائستہ انداز میں مخاطب کیا۔ یہ کچھ ایسی نوعیت کی خاطر داری تھی جو بکرے کو قربان کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ میں نے بھی اسے بڑے منفرد انداز میں قربان کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ آپ نے بین پولیس کو روز آباد معزز عدالت کے روبرو جو بیان دیا ہے اس کی روشنی میں آپ نے وقوعہ کے روز جب اپنی مالکن مقتولہ نیلوفر کو اس کے بیڈ روم میں بے آبرو کیا اور زندگی سے حالی دیکھا تو آپ پہلے ملزم کی تلاش میں بنگلے سے باہر آئے۔ بقول آپ کے ملزم آپ کو کہیں دکھائی نہ دیا۔ پھر آپ نے بنگلے کے اندر پہنچ کر مقتولہ کے شوہر فرید عباس کو فون کیا، لیکن یہ اتفاق ہے کہ آپ کی اس سے بات نہ ہو سکی کیونکہ وہ گھر آنے کے لیے اپنے دفتر سے نکل چکا تھا۔ آپ کے اس بیان کی تصدیق یا تردید کے چکر میں پڑے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جب مقتولہ کا شوہر فرید عباس چائے وقوعہ پر پہنچتا ہے، یہاں تک آنے کے بعد میں نے دانستہ لمحاتی توقف کیا، پھر استغاثہ کے گرد پھیلائے ہوئے اپنے جال کو سمیٹتے ہوئے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھا دیا۔ مسٹر سلطان، کیا یہ سچ ہے کہ جب مقتولہ اپنی گاڑی میں جائے واردات پر پہنچا تو اسی لمحے گھریلو ملازمہ بھی ایک جانب سے نمودار ہوئی تھی؟ سلیمہ اپنے وقت پر چھٹی کر کے گھر جا چکی تھی، شاید وہ کسی ضروری کام سے واپس آئی تھی۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، متعدی انداز میں بولا۔ اس کا کچھ ضروری سامان بنگلے پر رہ گیا تھا، وہ وہی سامان لینے آئی تھی۔ بہرحال آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جواب کے اختتام پر اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے استفسار کو نظر انداز کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، مسٹر سلطان، آپ کی یادداشت بڑی کمال کی ہے۔ واہ واہ! آپ کو تو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب مقتولہ کا شوہر بنگلے پر پہنچا اور ملازمہ اپنا سامان لینے واپس آئی، اس وقت اس لمحے پڑوس والے بنگلے کا ملازم محمد حسین اتفاق سے گیٹ پر موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے اسے اپنے بنگلے میں ہونے والی واردات کے بارے میں بتایا تھا۔ محمد حسین اپنے گیٹ پر کھڑا تھا نا؟ ہاں، کھڑا تھا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ لیکن ان فضول سے سوالات سے آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں اپنے کانوں کو چھوا، پھر تنبیہی لہجے میں کہا، توبہ کرے سلطان صاحب، آپ ان نہایت ہی اہم سوالات کو فضول کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان سوالات سے برآمد ہونے والے نتائج کس طور پر آپ کی درگت بنائیں گے۔ وہ حفقی امیز سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ڈانٹ سے مشابہ سخت لہجے میں کہا، مسٹر سلطان، اب میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اس سلسلے میں پہلے جیسی غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ میں جو حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے 3 عینی گواہ یعنی فرید عباس، محمد حسین اور سلیمہ بی بی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں نامعلوم اور معلوم الجھنوں کا ایک گنجلک سا جال پھیل گیا۔ پہلی مرتبہ وہ مجھے متذبذب اور خوفزدہ دکھائی دیا۔ اس کی ڈھٹائی اور ہٹ درمی اچانک غائب ہو گئی تھی اور وہ اضطراری انداز میں بار بار وکیل استغاثہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، مسٹر سلطان، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ کی رات مقتولہ کے شوہر کی آمد پر جب آپ نے اسے بنگلے میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا تو اس نے آپ کو بری طرح جھڑک دیا تھا اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے بنگلے کے اندر داخل ہو گیا تھا؟ تھوڑے سے تامل کے بعد اس نے جواب دیا، ہاں، یہ سچ ہے۔ سلطان کے بڑی سرعت سے زائل ہوتے اعتماد نے مجھے بتا دیا کہ میں نے اس کی دکھتی رگ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ میں ادب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بڑے جارحانہ انداز میں اسے مخاطب ہوا، مسٹر سلطان، کیا تم معزز عدالت کے سامنے اپنے مالک کی جھڑکی کی وضاحت کرو گے؟
عدالت ان الفاظ سے آگاہی حاصل کرنا چاہتی ہے جو تمہیں ڈانٹ پلاتے وقت مقتولہ کے شوہر فرید عباس کی زبان سے ادا ہوئے تھے، اور اس امر کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ذہن سے محو نہیں ہونے دینا کہ اس حقیقت کے 3 عینی شاہد یعنی آئی وٹنس موجود ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ وہ مجھے کڑی مصیبت میں دکھائی دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی وٹنس باکس سے نکل کر بھاگ جائے گا، لیکن میں اسے ایسی کسی کوشش کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو میں نے اسے اپنی جرح کے جال میں پھنسا تھا۔ پھندے میں پھنسے ہوئے شکاری کو شکار کبھی جانے نہیں دیتا۔ میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ میرے اس چپتے ہوئے سوال نے اس کا چہرہ متغیر کر دیا۔ وہ تیزی سے پہلو بدلتے ہوئے بار بار وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے روب دار آواز میں کہا، مسٹر سلطان، میں نے تم سے کچھ پوچھا، اگر 3 سیکنڈ کے اندر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں معزز عدالت کے سامنے تمہارا سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دوں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس کے کچے چھٹے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ بشارت نے اپنی ریسرچ کے دوران میں مقتولہ کے پڑوس والے بنگلے کے ایک ملازم محمد حسین سے دوستی کر لی تھی، اور یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وقوعہ کے روز مقتولہ کے شوہر فرید عباس نے اپنے ملازم سلطان کو بری طرح ڈانٹا تھا۔ مالک اپنے ملازمین کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں، لیکن فرید عباس کی ڈانٹ میں ایک ایسا نقطہ پوشیدہ تھا جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نقطہ موجودہ صورتحال سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق میرے استفسار پر سلطان کے بری طرح گھبرا جانے نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میری 3 سیکنڈ کی دھمکی نے اسے بنیاد سے ہلا دی اور نہایت ہی گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے مالک کی ڈانٹ میں ایڈیٹنگ کر رہے ہو مسٹر سلطان۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ تمہارے جھوٹ کی کلئی کھولنے کے لیے سلیمہ اور محمد حسین کو اندر بلانا ہی پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اچانک ایسی نظر سے عدالت کے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا جیسے باہر کھڑے محمد حسین اور سلیمہ کو اندر آنے کا اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ ایک میری نفسیاتی چال تھی جو بروقت اور مؤثر ثابت ہوئی۔ سلطان نے کٹہرے کی ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے مردہ سے لہجے میں کہا، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں آ رہے۔ فرید صاحب نے شاید یہ کہا تھا کہ ابھی تک تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی بات نہیں مسٹر سلطان، کوئی بات نہیں مسٹر سلطان۔ میں اس کے انتہائی قریب چلا گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں صحیح الفاظ یاد نہیں آ رہے تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ مسٹر سلطان، وقوعہ کی رات مقتولہ کا شوہر فرید عباس جیسے ہی اپنی گاڑی سے اترا اور اس کی تم پر نظر پڑی تو اس نے چیخ کر غصیلے انداز میں کہا تھا، تم گئے نہیں، ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہ بیان مبنی بر دروغ ہے کہ پہلے تم نے فرید عباس کو وہاں پیش آنے والے صورتحال سے آگاہ کیا، اس کے بعد فرید عباس نے تمہیں ڈانٹ پلائی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے فرید عباس نے تم پر نگاہ پڑتے ہی تمہیں بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اس کے بعد تم نے وقوعہ کے بارے میں اسے بتایا۔ بتاؤ، میں نے ابھی فرید عباس کے جن ڈانٹ امیز کلمات کا ذکر کیا اس میں کوئی غلطی یا خامی موجود ہے؟ نہیں، وہ نحیف سی آواز میں بولا، اس کے ساتھ ہی نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب ہے تم تصدیق کرتے ہو کہ وقوعہ کے روز فرید عباس نے تم پر نظر پڑتے ہی یہ کہا تھا، تم گئے نہیں، ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی، وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں بولا، انہوں نے غصے کے عالم میں مجھ سے یہی کہا تھا۔ اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس روز تمہیں کہیں جانا تھا۔ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، اس لیے تمہیں وہاں دیکھ کر فرید عباس کو شدید حیرت ہوئی تھی اور اس نے تمہیں ڈانٹ دیا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں پوچھا، مسٹر سلطان، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ تمہیں کہاں جانا تھا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اضطراری انداز میں اپنی گردن کو سہلایا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا، پانی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر سلطان نے اقبال جرم کر لیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو اہم باتیں ثابت ہو کر سامنے آتی ہیں انہیں باقاعدہ نوٹ کر کے ایک ریکارڈ کی صورت دے دی جاتی ہے۔ میں نے اب تک کی جرح میں اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ ازیں علاوہ گزشتہ پیشی پر میں نے استغاثہ کے اہم گواہ سلطان کو جس طرح اپنے چپتے ہوئے سوالات کی چکی میں پیس ڈالا تھا اس سے کیس کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ بالآخر وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اقرار جرم کرتے ہوئے ایک طویل اور سنسنی خیز بیان دیا جس میں اس نے مقتولہ کے شوہر فرید عباس کو بھی رگڑ ڈالا۔ وکیل استغاثہ فرید عباس کی گواہی کا انتظار ہی کرتا رہ گیا اور میں نے استغاثہ کے اس گواہ کو ایک مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ آپ کے تجسس کی تسکین کے لیے میں سلطان کے بیان کا خلاصہ یہاں پیش کر رہا ہوں۔ سلطان کے مطابق فرید عباس نے مال و جائیداد اور کاروبار کے حصول کی خاطر اپنی بیوی مقتولہ نیلوفر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کام کے لیے اس نے سلطان کا انتخاب کیا تھا۔ پروگرام کے مطابق سلطان نے گلا گھونٹ کر نیلوفر کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ فرید عباس گھر آ کر اس کی کارکردگی کا جائزہ لیتا
اور مطمئن ہونے کے بعد اسے 50,000 کے کرنسی نوٹ دے دیتا۔ وہ یہ رقم لے کر کہیں بھی غائب ہو جاتا۔ فرید عباس دنیا والوں کو یہی بتاتا کہ اس کا گھریلو ملازم اس کی بیوی کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے اور جاتے وقت زیورات اور نقدی بھی چرا لے گیا ہے۔ سلطان نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 50,000 روپے اسے پیشگی دے دے تاکہ اپنا کام کرنے کے بعد وہ کہیں بھی نکل جائے، لیکن فرید عباس یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اپنا کام کر کے طارق روڈ پر ایک ہوٹل میں اس کا جا کر انتظار کرے۔ وہ گھر پہنچ کر پہلے اس کی کارکردگی کا جائزہ لے گا، پھر ہوٹل میں آ کر ادائی کر دے گا۔ سلطان اس بات کے لیے راضی ہو گیا۔ اس لیے فرید عباس نے سلطان کو دیکھتے ہی حیرت اور غصے کے ملتے جلتے الفاظ میں بے سختہ کہا تھا کہ تم گئے نہیں، ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلطان شاید طے شدہ پروگرام پر عمل کر ڈالتا، لیکن وارث علی کی آمد نے اسے ایک نئی راہ سجا دی، اور یہ راہ بھی اس کی ایک حماقت کے بعد اس کے ذہن میں اجاگر ہوئی تھی۔ فرید عباس کے ساتھ طے تھا کہ وہ رات 8 اور 9 بجے کے درمیان گلا گھونٹ کر نیلوفر کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ وہ اسی پروگرام پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جب ملزم وارث علی بنگلے سے رخصت ہوا تو اس کے دل میں خود بدھ ہونے لگی۔ اندر جا کر دیکھے نیلوفر کیا کر رہی ہے۔ اسی اشتیاق کے باعث اس نے نیلوفر کے بیڈ روم کے دروازے تک کئی چکر لگائے اور ایک مرتبہ وہ بیڈ روم میں داخل ہو ہی گیا۔ مقتولہ اس وقت ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی کہیں باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ نیلوفر ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ بناؤ سنگار نے اس کے حسن و دلکشی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ سلطان کے مطابق اس لمحے شیطان نے اس کے ذہن کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ اگر اس کے ہاتھوں سے اس حسن و شباب کے خزانے کو آج فنا ہونا ہی ہے تو وہ بھی کیوں نہ تھوڑا فیض اٹھا لے، اور اس نے اپنی اس شیطانی سوچ پر عمل کر ڈالا۔ جب وہ اپنی اور اپنے مالک کا فرید عباس کی خواہش کی تکمیل کر چکا تو اسے ایک گہری تشویش نے آ گھیرا۔ فرید عباس نے اس کے ذمہ جو کام لگایا تھا اس نے اسے کہیں زیادہ سر انجام دے ڈالا تھا، لہٰذا اسے یقین تھا کہ اس کے 50,000 روپے تو پتہ نہیں اسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ البتہ یہ ممکن ہے فرید عباس کوئی نئی چال چل کر اسے کسی مصیبت میں ضرور گرفتار کرا سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے الجھے ہوئے پریشان دماغ نے یہی مشورہ دیا کہ اس بنگلے پر پیش آنے والے واقعات کی ذمہ داری اگر وارث علی کے کندھوں پر ڈال دی جائے تو بچت ہی بچت ہے۔ میں حالات و واقعات کی روشنی میں تمام حقائق کو ٹھوس دلائل و ثبوت کے ساتھ معزز عدالت کے علم میں لا چکا تھا، لہٰذا آئندہ پیشی پر جج نے میرے موکل اس مقدمے کے ملزم وارث علی کو باعزت بری کر دیا۔ وارث علی اپنی رہائی پر بہت خوش تھا۔ اس وقت اس کا بڑا بھائی دیانت علی اور باپ امانت علی بھی وہاں موجود تھے، اور ظاہر ہے وہ بھی اپنے گھر کے ایک فرد کی بریت پر خوش تھے۔ میں نے مذاق کے انداز میں وارث علی سے پوچھ لیا کہ اب بھی تم اسی قسم کی کوئی نوکری کرو گے یا؟ میں نے دانستہ جملہ دھرا چھوڑا تو وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب میری توبہ، بس ایک ہی تجربہ کافی ہے۔ ملازمت میں ملازم ہمیشہ زیر رہتا اور مالک زبر۔ جب اللہ نے ہمیں عزت دے رکھی ہے تو پھر اپنے خاندانی کام ہی کو کیوں نہ آگے بڑھاؤں؟ نوکریوں وغیرہ میں کیا رکھا ہے سوائے پریشانی اور خواری کے؟ امانت علی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں کہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن اسے عقل تو آ گئی۔ امانت علی کا اشارہ اپنے بیٹے وارث علی کی جانب تھا۔ میں نے اس موقع پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وارث علی، تم حالات کے نشیب و فراز میں اس طور الجھ کر رہ گئے تھے کہ تمہیں زمانے کے زیر و زبر کا بخوبی اندازہ بلکہ تجربہ ہو گیا، لیکن ابھی پیش کا تجربہ باقی ہے۔ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں پیش، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس طرح زیر اور زبر ہوتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی پیش بھی ہوتا ہے۔ تو میں پیش کے تجربے سے کیسے گزروں؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس تجربے سے گزرنے کا واحد ذریعہ شادی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے باپ اور بھائی کی طرف دیکھا، پھر گردن جھکاتے ہوئے بڑی فرما برداری سے بولا، ٹھیک ہے بیگ صاحب، میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ سوچو گے تو ایک دن عمل کرنے کے فیصلے پر بھی پہنچ جاؤ گے۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کیس بھی آپ کو بہت پسند آیا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔